اب کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بحث میں ایک انسان کا موقع بالکل درست ہو، اس کے پاس سچائی ہو اور وہ جانتا ہو کہ حقائق کیا ہیں، لیکن پھر بھی وہ بحث ہار جائے؟ ہاں بالکل، ایسا تو اکثر ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بالکل کمزور دلیل کے باوجود محفل لوٹ لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا بہترین وکلا صرف اس لیے کیس جیت جاتے ہیں کہ انہیں قانون کی تمام دفعات زبانی یاد ہوتی ہیں، یا پھر ان کے پاس سوچنے کا کوئی ایک مخصوص فن ہوتا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کمال اسی سوچنے کے فن کا ہے، اور آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی ہے اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو یہ بالکل صحیح جگہ ہے۔ بالکل۔ اس ذہنی سفر کا حصہ بنیں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہمارا مقصد محض قانون کی کتابوں کو کھنگالنا نہیں ہے۔ ہم اس طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کسی بھی بحث کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے آج ہم جس ماخذ کا تفصیلی مطالعہ کر رہے ہیں وہ جوئل پی ٹرچٹ مین کی انتہائی مشہور کتاب "دی ٹولز آف آرگیومنٹ" ہے۔ اچھا، دی ٹولز آف آرگیومنٹ۔ جی، اور اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف عدالتوں کے کمروں یا کالے کوٹ پہنے وکلا کے لیے نہیں لکھی گئی۔ صحیح۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قانونی سوچ کی طاقت کو روزمرہ گفتگو، دفتری میٹنگز، کاروباری معاہدوں اور یہاں تک کہ گھریلو بحثوں میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم جسے قانونی سوچ کہتے ہیں نا، اس کے پیچھے بہت گہری منطق چھپی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بحث کے اصولوں پر بات کرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قانون دراصل ہے کیا، کیونکہ عام تاثر تو یہی ہے کہ قانون محض کچھ اصولوں اور ضابطوں کا مجموعہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی کھیل کے اصول ہوتے ہیں۔ یہ بہت عام سی غلط فہمی ہے۔ ہاں نا، لیکن جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ قانون کی تعریف اس سے کہیں زیادہ گہری ہے اور ایک طرح سے تھوڑی خطرناک بھی ہے۔ یہ جو آپ نے لفظ خطرناک استعمال کیا ہے نا، یہ بالکل موضوع ہے۔ دیکھیں، قانون محض قواعد کا نام نہیں ہے۔ کھیل کے اصول ٹوٹنے پر آپ کو محض گیم سے باہر نکالا جا سکتا ہے، لیکن قانون وہ رسمی اصول ہیں جنہیں ریاست کی طاقت کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ ریاست کی طاقت؟ جی بالکل، انگریزی میں اسے سینکشن آف دی اسٹیٹ کہتے ہیں۔ جب ایک وکیل کوئی قانونی دلیل پیش کرتا ہے تو وہ محض الفاظ میں ہی بول رہا ہوتا، وہ دراصل ریاست کی طاقت کو ایک مخصوص سمت میں حرکت دے رہا ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے۔ بالکل۔ مشہور امریکی جج اولیور وینڈل ہومز کا ایک قول ہے کہ قانون ٹیکس کی طرح تہذیب کی قیمت ہے۔ ایک پیچیدہ معاشرے میں جہاں لاکھوں انسان ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کے تعلقات کو منظم کرنے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ ریاست کی طاقت والی بات سن کر مجھے اچانک ماریو پوزو کے مشہور ناول دی گاڈ فادر کا وہ مشہور جملہ یاد آ گیا ہے۔ آہا، میں سمجھ گئی آپ کون سا جملہ کہنے والے ہیں۔ وہ جملہ ہے کہ بریف کیس والا وکیل بندوقوں والے 100 آدمیوں سے زیادہ چوری کر سکتا ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تھا تو سوچا کہ شاید مصنف وکلا کی بدعنوانی پر طنز کر رہا ہے۔ ہاں، زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وکیل چور ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس بریف کیس میں موجود کاغذات، معاہدے اور قانونی دلائل میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو 100 بندوقوں سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کاغذات اور دلائل کی طاقت کو سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ بندوق کی طاقت تو جسمانی ہوتی ہے جسے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن قانون کی طاقت دانشورانہ ہوتی ہے۔ یعنی جو اس منطق کو سمجھ لیتا ہے وہ اس طاقت کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ اچھا رکیے، اگر میں اس بات کو تھوڑا اور کھول کر دیکھوں، اگر قانون دراصل ریاست کی طاقت ہے اور وکلاء اس طاقت کو استعمال کرنے کا فن جانتے ہیں، تو کیا اس کا سیدھا سا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ عام انسان کو بھی ان کی طرح سوچنا سیکھنا چاہیے تاکہ وہ اس طاقت کا شکار نہ بنے؟ 100%۔ یہی تو اس پوری گفتگو کا مقصد ہے۔
مجھے یہاں شیکسپیئر کے ایک ڈرامے کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جہاں انقلابیوں کا پہلا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ تمام وکلا کو مار دیا جائے۔ او ہاں، وہ بہت مشہور لائن ہے۔ یہ تو کوئی حل نہ ہوا۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا اس کا بہترین اور پرامن متبادل یہ نہیں ہے کہ وکلا کے دلائل کا فن اور ان کی سوچنے کی ترکیب کو سیکھ لیا جائے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور عملی نتیجہ نکالا ہے آپ نے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے لیگل تھنکنگ یعنی قانونی سوچ کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، اگر وکلا کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں۔ ان کے سوچنے کا طریقہ کار عام انسانوں سے مختلف کیسے ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ قانونی سوچ کا سارا دارومدار دو بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے: تجزیہ، جسے ہم اینالیسس کہتے ہیں، اور ترکیب یعنی سنتھسس۔ تجزیہ اور ترکیب یعنی چیزوں کو توڑنا اور جوڑنا۔ بالکل۔ ایک عام انسان جب کسی مسئلے کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی پوری تصویر، جذبات اور پس منظر کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتا ہے، اور اسی لیے وہ الجھ جاتا ہے۔ لیکن ایک وکیل تبھی بھی پورے مسئلے کو ایک ساتھ دیکھ کر نتیجہ نہیں نکالتا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مسئلے کو چھوٹے چھوٹے حصوں یا اجزاء میں توڑ دیتا ہے۔ ہم ان حصوں کو ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ یعنی وہ ایک بڑی عمارت کو دیکھ کر پریشان ہونے کے بجائے اس کی ایک ایک اینٹ کو الگ کر کے دیکھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس اینٹ کو الگ کرنے کا طریقہ اگر مگر کی منطق پر مبنی ہوتا ہے، انگریزی میں جسے if then لاجک کہتے ہیں۔ ہر قانون، ہر معاہدہ اور ہر جرمانہ اسی منطق پر کام کرتا ہے۔ اگر یہ مخصوص شرط پوری ہوگی تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ مجھے یہ طریقہ کار ایک ڈاکٹر کی طرح لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر کی طرح؟ وہ کیسے؟ مطلب جیسے طبی تشخیص کا عمل ہوتا ہے، جب ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، تو ڈاکٹر فوراً اسے پورے کا پورا دیکھ کر کوئی حتمی بیماری نہیں بتا دیتا۔ وہ ڈیفرینشیل ڈائگنوسس کا طریقہ اپناتا ہے۔ آہا، بالکل۔ وہ علامات کو ایک ایک کر کے دیکھتا ہے، کیا مریض کو بخار ہے، کیا کھانسی ہے، کیا خون کا دباؤ معمول پر ہے۔ ہر علامت ایک الگ عنصر ہے۔ ڈاکٹر ان تمام حصوں کو پرکھتا ہے اور پھر ان سب کو جوڑ کر حتمی بیماری کی تشخیص کرتا ہے۔ کیا وکیل بھی حقائق کے ساتھ بالکل یہی سلوک کرتے ہیں؟ میں کہوں گی کہ یہ طبی تشخیص والی تشبیہ اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ قانون میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حقائق کو پرکھ کر قانونی کلیم یا دعویٰ بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر قانون میں ایک تصور ہے جسے ٹارٹ کہا جاتا ہے، یعنی شہری نوعیت کا نقصان۔ اچھا۔ اب اگر کسی نے یہ دعویٰ کرنا ہو کہ اسے کسی دوسرے انسان کی غفلت کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے اور اسے معاوضہ ملنا چاہیے، تو عدالت پوری کہانی سن کر جذباتی فیصلہ نہیں کرے گی۔ قانون اس مسئلے کو 5 حصوں میں توڑ دے گا۔ وہ 5 حصے کون سے ہیں؟ پہلا حصہ، کیا مدعا علیہ کا کوئی قانونی فرض بنتا تھا؟ دوسرا، کیا اس نے اس فرض کی خلاف ورزی کی؟ تیسرا، کیا اس خلاف ورزی کی وجہ سے مدعی کو نقصان پہنچا؟ چوتھا، کیا واقعی کوئی مالی یا جسمانی نقصان ثابت ہوا؟ اور پانچواں، کیا دوسرے فریق کے پاس اپنا بچاؤ کرنے کا کوئی دفاعی عذر موجود ہے؟ واہ، یہ تو واقعی ایک چیک لسٹ کی طرح ہے۔ بالکل، یہ چیک لسٹ ہی ہے۔ اگر ایک وکیل کو یہ کیس ہرانا ہے تو اسے پوری کہانی کو جھٹلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے صرف ان 5 میں سے کسی ایک عنصر کو غلط ثابت کرنا ہے۔ اگر ایک عنصر بھی گر گیا تو سمجھیں پورا کیس گر گیا۔ تو اگر ہم اس ٹیکنیک کو روزمرہ زندگی پر لاگو کریں تو یہ بہت سے مسائل حل کر سکتی ہے۔ کیسے بھلا؟ فرض کریں ہم دفتر میں ہیں یا دوستوں کے درمیان بیٹھے ہیں اور ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا کسی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے یا نہیں۔ عام زندگی میں ہم کسی بھی غلط بات کو فوراً جھوٹ قرار دے کر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، لوگ اکثر جذباتی ہو جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن اگر ہم اسے قانونی انداز میں یعنی ایلیمنٹس میں توڑیں تو کیسا لگے گا؟ چلیں اس کی ایک عملی مشق کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ایک جھوٹ کو کتنے حصوں میں توڑا جا سکتا ہے؟ چلیں اسے توڑ کر دیکھتے ہیں۔ قانون اور منطق کی روح سے ایک جھوٹ کو ہم ان حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس شخص نے کوئی بات کہی یا کوئی بیان دیا۔ نمبر 2، جو بات اس نے کہی وہ حقیقت میں غلط تھی۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اس شخص کو خود بھی یہ معلوم تھا کہ یہ بات غلط ہے۔ نمبر 4، اس کا ارادہ آپ کو دھوکہ دینا یا گمراہ کرنا تھا۔ اور نمبر 5، اس دھوکے کی وجہ سے آپ کو واقعی کوئی نقصان یا تکلیف پہنچی۔
او اب میں سمجھا، یہ تو بہت صاف ستھرا طریقہ ہے۔ فرض کریں میرے ایک ساتھی نے میرے باس کو بتایا کہ میں دفتر دیر سے آیا تھا، لیکن در حقیقت اس ساتھی کی گھڑی خراب تھی اور وہ خود غلط فہمی کا شکار تھا۔ اچھا، تو اس مثال میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں عنصر نمبر 1 یعنی اس نے بات کہی مکمل ہو گیا، نمبر 2 بات غلط تھی یہ بھی مکمل ہو گیا، لیکن جیسے ہی ہم عنصر نمبر 3 پر آتے ہیں کہ کیا اسے معلوم تھا کہ بات غلط ہے، تو یہاں آ کر کڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ بالکل ٹوٹ جاتی ہے۔ چونکہ اس کی گھڑی خراب تھی اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ غلط بول رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ نہیں تھا، محض ایک غلطی تھی۔ اگر میں جذباتی ہو کر اسے جھوٹا کہتا تو بلا وجہ ایک لمبی بحث چھڑ جاتی، لیکن مسئلے کو حصوں میں توڑنے سے مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ کمزوری کہاں ہے۔ اور یہی وہ مہارت ہے جو بہترین قانونی تحریروں کی بنیاد ہے۔ پہلے مسئلے کو حصوں میں توڑنا، جسے ہم تجزیہ یا انالیسس کہتے ہیں، پھر ہر حصے کا الگ الگ اور غیر جذباتی جائزہ لینا، اور آخر میں ان سب کو جوڑ کر ایک واضح اور ٹھوس نتیجہ نکالنا، جسے ترکیب یا سنتھسس کہا جاتا ہے۔ یہ تو ایک طرح کا سپر پاور لگتا ہے۔ بالکل ہے۔ جب کوئی بھی انسان اس طرح ترتیب وار اپنے دلائل پیش کرتا ہے تو سننے والے کے پاس اس کی منطق کو جھٹلانے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ لیکن مسئلے کو حصوں میں توڑ لینا تو صرف پہلا قدم ہے۔ تو اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا مرحلہ ان حصوں کو ثابت کرنے کا ہوتا ہے، اور یہاں منطق، استدلال اور ایک بہت بڑا خطرہ سامنے آتا ہے جسے ہم سوفسطائیت کہتے ہیں۔ رکیے، سوفسطائیت؟ کہیں آپ قدیم یونانی فلسفیوں کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی، میں انہی سوفسطائیوں کی بات کر رہی ہوں۔ لیکن اگر ہم وکلا کی یہ ساری ٹیکنیک کو دیکھیں، الفاظ کو توڑنا، خامیاں نکالنا، دلیل کو اپنے حق میں موڑنا، تو کیا یہ سچائی کو مسخ کرنے والی بات نہیں ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب کیا وکیل دراصل وہی کام نہیں کر رہے جو یونانی سوفسطائی کرتے تھے، یعنی ایک کمزور اور جھوٹی دلیل کو الفاظ کے ہیر پھیر سے مضبوط بنا کر پیش کرنا؟ کیا قانونی بحث اخلاقی طور پر ایک دوہرے پن کا شکار نہیں ہے، جہاں وکیل کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موکل غلط ہے، پھر بھی وہ اسے درست ثابت کرنے پر تلا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز اعتراض ہے۔ قدیم یونانی سوفسطائی واقعی اسی چیز کے ماہر تھے کہ وہ کسی بھی موقف کو، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، دلیل کی طاقت سے سچ ثابت کر دیتے تھے۔ بالکل، تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ اور بظاہر وکلاء کا کام بھی یہی لگتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح اپنے موکل کو بچائیں، اور یہ سوفسطائیت ہی لگتی اگر قانون میں اس کا ایک انتہائی طاقتور توڑ موجود نہ ہوتا۔ وہ توڑ کیا ہے؟ قانونی نظام صرف الفاظ کے ہیر پھیر پر نہیں چلتا، بلکہ یہاں ثبوت کی شرط عائد ہوتی ہے، اور کسی بھی بحث کو سوفسطائیت بننے سے روکنے کے لیے قانون کا سب سے طاقتور ہتھیار ایک چھوٹا سا سوال ہے، اور وہ سوال ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ تمہیں کیسے معلوم؟ یہ تو بہت ہی سادہ سا سوال ہے، اس میں اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سوال کی طاقت اس بات میں چھپی ہے کہ یہ فوراً مد مقابل پر ثبوت کا بوجھ ڈال دیتا ہے، انگریزی میں جسے برڈن آف پروف کہتے ہیں۔ اچھا۔ جب کوئی شخص ایک دعویٰ کرتا ہے تو عام بحث میں لوگ اس کے دعوے کی تفصیلات میں الجھ جاتے ہیں اور جذبات میں آ کر صفائیاں دینے لگتے ہیں، لیکن ایک ماہر بحث کرنے والا شخص فوراً پوچھے گا کہ آپ کے اس دعوے کی بنیاد کیا ہے، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یعنی وہ ڈیفنس میں جانے کے بجائے سیدھا اٹیک کرتا ہے۔ بالکل، وہ پوچھے گا کہ کیا آپ کے پاس چشمدید گواہ ہے، کوئی دستاویز ہے؟ یہ سوال مخالف کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کو حقائق سے ثابت کرے۔ بین الاقوامی قانون کے ایک انتہائی مشہور وکیل تھے کیتھ ہیگیٹ۔ اچھا، کیتھ ہیگیٹ۔ جی، وہ اسی سوال کو ایک خاص حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے تھے، جسے ڈھیلے دھاگے کی حکمت عملی یا لوز تھریڈ اسٹریٹجی کہا جاتا تھا۔ ڈھیلے دھاگے کی حکمت عملی، یہ نام ہی اپنے اندر پوری کہانی بیان کر رہا ہے۔ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب مخالف فریق کوئی لمبی چوڑی بظاہر بہت مضبوط دلیل پیش کرتا ہے تو کیتھ ہیگیٹ اسے غور سے سنتے تھے۔ وہ اس پوری دلیل کو رد کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس میں سے کوئی ایک ایسا چھوٹا سا نقطہ تلاش کرتے جس کے پیچھے کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو۔ اچھا، یعنی وہ اس پوری دلیل کی کمزور کڑی ڈھونڈتے تھے۔ بالکل، وہ نقطہ اس دلیل کا ڈھیلا دھاگا ہوتا تھا۔ پھر وہ اس ایک دھاگے کو پکڑ کر اس پر سوال اٹھاتے کہ آپ نے اس مخصوص بات کا ثبوت نہیں دیا، اور وہ اس دھاگے کو اس وقت تک کھینچتے رہتے جب تک کہ مخالف کی پوری دلیل ایک بنے ہوئے سویٹر کی طرح ادھڑ کر بکھر نہ جاتی۔ یہ تو واقعی کمال کی حکمت عملی ہے۔
یعنی آپ کو پوری دیوار گرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ ایک اینٹ کھینچ لیں جس پر سیمنٹ نہیں لگا اور پوری دیوار خود ہی گر جائے گی۔ بالکل، یہی وہ فن ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی مخالف ہم پر ہی یہ حکمت عملی آزما لے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہی نا، فرض کریں میں پوری تیاری سے بیٹھا ہوں اور سامنے والا مجھ سے ہی پوچھ لے کہ تمہیں کیسے معلوم، تو پھر میں کیا کروں؟ کیا میرے پاس بھی پہلے سے دستاویزی ثبوتوں کی ایک فوج تیار ہونی چاہیے جسے میں فوراً پیش کر سکوں؟ 100%۔ اور یہیں سے بحث میں تیاری کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ پریپریشن بہت ضروری ہے۔ قانونی کتابیں اور حوالے صرف صفحات بھرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ صحیح۔ جب آپ بحث میں اترنے سے پہلے ہی اپنے ہر دعوے کے ساتھ متعلقہ حقائق اور ثبوت جمع کر لیتے ہیں تو آپ مخالف کے تمہیں کیسے معلوم پوچھنے سے پہلے ہی اسے جواب دے دیتے ہیں۔ یعنی ہم انہیں کوئی ڈھیلا دھاگا ملنے نہیں دیتے۔ بالکل۔ جب آپ اتنے مکمل ثبوت پیش کرتے ہیں تو مد مقابل پر ایک شدید نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے، جس سے ملٹری اور قانون کی زبان میں حیرت اور صدمے کی کیفیت یا شاک اینڈ آ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس تیاری کے دوران ایک اور چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہے شماریاتی ثبوتوں کا درست استعمال اور ان کی حدود کو سمجھنا۔ ہاں، شماریات اور اعداد و شمار کا ذکر آیا ہے تو مجھے ایک بات یاد آئی۔ ہم اکثر بحث کے دوران اعداد و شمار پیش کرتے ہیں تاکہ سچے لگیں، لیکن کیا محض دو چیزوں کا ایک ساتھ ہونا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسری واقع ہو رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ منطق کی دنیا میں ایک بہت مشہور اصول ہے کہ محض اتفاق ہونا اور وجہ ہونا دو الگ باتیں ہیں، جسے کوریلیشن بمقابلہ کازیشن کہتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی دلچسپ مثال دے کر واضح کر سکتے ہیں کہ یہ اصول عام بحث میں کیسے کام کرتا ہے؟ چلیں میں آپ کا ہی امتحان لیتی ہوں۔ جی ضرور۔ فرض کریں ایک تحقیق سامنے آتی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں آئس کریم کی فروخت بہت بڑھ جاتی ہے، اور دوسری طرف اسی موسم میں سمندر یا دریا میں ڈوبنے کے واقعات میں بھی شدید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے اعداد و شمار بالکل ایک ساتھ اوپر جاتے ہیں، تو اگر کوئی شخص بحث کے دوران یہ ڈیٹا پیش کر کے کہے کہ کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں اس لیے ثابت ہوا کہ آئس کریم کھانے سے لوگ ڈوب جاتے ہیں، تو آپ اس دلیل کو کیسے کاٹیں گی؟ ہاں، یہ تو ایک کلاسک مثال ہے منطق کی خامی کی۔ ظاہر ہے کہ آئس کریم کھانے سے کوئی نہیں ڈوبتا۔ دراصل ان دونوں کے پیچھے ایک تیسرا عنصر موجود ہے اور وہ ہے گرمی۔ بالکل۔ گرمی کی وجہ سے لوگ آئس کریم بھی زیادہ کھاتے ہیں، اور گرمی ہی کی وجہ سے لوگ تیراکی کرنے بھی زیادہ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ڈوبنے کے واقعات بڑھتے ہیں۔ یعنی ان دونوں کے درمیان محض اتفاق یعنی کوریلیشن تو ہے، لیکن ایک دوسرے کی وجہ یا کازیشن نہیں ہے۔ بالکل درست۔ اگر کوئی عام انسان یہ اصول نہ جانتا ہو تو وہ واقعی ان اعداد و شمار سے دھوکہ کھا کر بحث ہار سکتا ہے۔ یہی وہ ڈھیلا دھاگا ہے جسے ہمیں کھینچنا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا، اور جب ہم ان تمام اصولوں کو دیکھ لیتے ہیں، مسئلے کو حصوں میں توڑنا، ثبوت کا بوجھ ڈالنا اور منطقی غلطیاں پکڑنا، تو پھر ایک حتمی مرحلہ آتا ہے جو شاید اس پورے تفصیلی مطالعے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ وہ حتمی مرحلہ کیا ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر منطق اتنی ہی واضح ہے اور دلائل اتنے ہی ٹھوس ہوتے ہیں تو پھر عدالتوں میں سالوں تک کیس کیوں چلتے ہیں؟ کاروباری دنیا میں اتنے تنازعات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ واقعی یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب اگر قانون ایک ریاضی کے فارمولے کی طرح ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ویسا ہوگا، تو پھر ہر چیز اتنی الجھی ہوئی کیوں ہے؟ ہر نیا وکیل اس میں سے نیا مطلب کیسے نکال لیتا ہے؟ اس کا جواب اس کتاب کے ایک انتہائی اہم تصور میں چھپا ہے، جسے الفاظ کی نامکملیت یا انکمپلیٹنس آف ٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ الفاظ کی نامکملیت، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، قانون بنانے والا کوئی انسان یا پارلیمنٹ یہ پیشگوئی نہیں کر سکتی کہ مستقبل میں کیا نئے واقعات پیش آئیں گے۔ دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، اس لیے ہر لکھا ہوا قانون، ہر کاروباری معاہدہ اور ہر اصول نامکمل ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے درمیان ہمیشہ ایک خلا یا گیپ رہ جاتا ہے۔ اچھا، اور یہی وہ خلا ہے جو ایک بہترین بحث کرنے والے کو اپنا جادو دکھانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بالکل، وہ اس خلا میں اپنی مرضی کے معنی بھر سکتا ہے۔ وہ یہ دلیل دے سکتا ہے کہ محترم جج صاحب، اس قانون کا مقصد دراصل یہ تھا۔
یعنی وہ الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی نیت یا مقصد کو اپنے حق میں موڑ لیتا ہے۔ اور تیاری کی طاقت کا اصل مطلب بھی یہی ہے کہ انسان پہلے سے تمام حقائق کا جائزہ لے اور دیکھے کہ یہ جو نامکمل الفاظ ہیں ان میں کون سی منطق اس کے حق میں استعمال ہو سکتی ہے اور کون سی مخالف کے حق میں۔ یہ تو ایک طرح سے شطرنج کا کھیل بن گیا۔ بالکل، یہ شطرنج ہی ہے، اور یہاں ہم قانون کے ایک بہت بنیادی مقصد کی طرف آتے ہیں۔ قانون ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، یہ ہمیں اخلاقیات سے زیادہ طریقہ کار سکھاتا ہے، جسے ہم طریقہ کار کا انصاف یا پروسیجرل جسٹس بمقابلہ حقیقی انصاف یعنی سبسٹینٹیو جسٹس کہتے ہیں۔ ایک منٹ رکیں، یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہو گیا ہے۔ عام سننے والے کے لیے طریقہ کار کا انصاف اور حقیقی انصاف میں کیا فرق ہے؟ چلیں اسے ایک عام فہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں پولیس نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پورے محلے نے اسے دیکھا اور سب کو معلوم ہے کہ وہ مجرم ہے۔ ٹھیک ہے، صاف ظاہر ہے کہ اس نے جرم کیا ہے۔ لیکن پولیس کے پاس اس کے گھر میں گھسنے کا قانونی وارنٹ نہیں تھا۔ جب کیس عدالت میں گیا تو وکیل نے اس تکنیکی خامی کا فائدہ اٹھایا اور مجرم بری ہو گیا۔ اب جو معاشرہ اسے دیکھ رہا ہے اس کے لیے یہ حقیقی انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ ایک مجرم آزاد ہو گیا۔ بالکل، یہ تو سیدھا سیدھا ظلم لگے گا۔ لیکن عدالت نے جس اصول کی پاسداری کی وہ طریقہ کار کا انصاف تھا، یعنی پروسیجرل جسٹس۔ لیکن یہ سن کر تو کوئی بھی انسان غصے میں آ جائے گا۔ کوئی کیوں چاہے گا کہ محض ایک کاغذ کی کمی کی وجہ سے ایک مجرم کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ میں آپ کا غصہ سمجھ سکتی ہوں، یہ وقتی طور پر بہت ناانصافی محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک بہت گہری منطق ہے۔ وہ منطق کیا ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، اگر عدالت پولیس کو وارنٹ کے بغیر گھر میں گھسنے کی اجازت دے دے تو آج ایک مجرم پکڑا جائے گا، لیکن کل کو ریاست کی یہ طاقت کسی بھی معصوم شہری کی پرائیویسی کو تباہ کر سکتی ہے۔ کوئی بھی کسی کے گھر میں بغیر ثبوت کے گھس جائے گا۔ اوہ، اب مجھے بات سمجھ آئی۔ طریقہ کار کا مقصد کسی ایک مجرم کو بچانا نہیں ہوتا، بلکہ پورے معاشرے کو طاقت کے ناجائز استعمال سے بچانا ہوتا ہے۔ بہترین بحث کرنے والے ہمیشہ اس طریقہ کار کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ اخلاقیات پر ہر انسان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن طریقہ کار سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ کمال ہے، اب جا کر اس پوری کتاب کا فلسفہ میرے ذہن میں واضح ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے آج یہ سیکھا کہ بحث جیتنے کا تعلق صرف اونچی آواز یا جذباتی تقریر سے نہیں ہے۔ بالکل نہیں، جذبات کا تو قانون میں کوئی کام ہی نہیں۔ چاہے آپ دفتر میں کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہوں، کسی دکاندار سے بحث کر رہے ہوں یا خاندان میں کسی پالیسی پر بات کر رہے ہوں، اگر آپ مسئلے کو چھوٹے حصوں میں توڑ لیں گے، مخالف کی بات میں اگر مگر کی شرط لگائیں گے اور جذبات میں آنے کے بجائے صرف یہ پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے معلوم، تو آپ بڑی سے بڑی بحث کو انتہائی پرسکون انداز میں جیت سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، یہ ٹیکنیکیں انسان کو تناؤ سے نکال کر منطق کی ایک واضح اور روشن سڑک پر لے آتی ہیں۔ اور یہی وہ روشن سڑک ہے جو ہمیں ہماری اگلی منزل کی طرف لے کر جائے گی۔ آج ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ دلائل کے یہ اوزار کیا ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں، لیکن اصل میدان جنگ میں یہ ہتھیار کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ جاننا تو اور بھی زیادہ دلچسپ ہوگا۔ بالکل، اور اس لیے اس تفصیلی مطالعے کے اگلے حصے میں ہم قانونی طریقہ کار اور عدالتی داؤ پیچ پر تفصیلی بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے محض ٹیکنیکل بنیادوں، ڈیڈ لائنز اور طریقہ کار کے اصولوں کا استعمال کر کے ہاری ہوئی جنگیں آخری لمحے میں جیتی جاتی ہیں۔ یہ جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو کسی بھی نظام کے اندر رہ کر کام کرتا ہے۔ میں تو ابھی سے اگلے حصے کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن آج کی اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک حتمی سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں تاکہ سننے والے اس پر غور کر سکیں۔ جی ضرور، فرمائیے۔ آج ہم نے دیکھا کہ ہر قانون اور ہر معاہدہ نامکمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی قانون واقعی نامکمل ہے اور ہم صرف اپنی منطق، بہترین تیاری اور دلائل کی طاقت سے اس کا مفہوم بدل کر اسے اپنے حق میں کر سکتے ہیں، تو پھر کیا دنیا میں حقیقی انصاف نام کی کوئی چیز وجود رکھتی ہے؟ یا کیا اس دنیا کا ہر فیصلہ، ہر سچ اور ہر جھوٹ صرف اس بات پر منحصر ہے کہ کس شخص نے اپنے الفاظ اور دلائل کی تیاری دوسرے سے بہتر کی تھی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔
یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو رات کی نیند اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر انصاف صرف الفاظ کی بہتر تیاری کا نام ہے تو پھر ہمیں اپنے الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کر چننا ہوگا۔ خیر، اس سوچنے کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی سوچ کا خیال رکھیے۔ مائنڈ ورس کے اس تفصیلی مطالعے سے فی الحال اتنا ہی۔ ہم جلدی ہی اس کے دوسرے حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ یاد ہے وہ مشہور فلم دی گاڈ فادر کا وہ مکالمہ، یعنی ایک وکیل اپنے بریف کیس کے ساتھ بندوقوں والے 100 آدمیوں سے زیادہ چورا سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ بندوق، فوج یا شاید سیاست ہے، لیکن جب ہم قانون کی دنیا کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں نا، تو اصل طاقت ان کاغذات میں ہوتی ہے جو اس بریف کیس میں بند ہیں۔ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کاغذات کے پیچھے ریاست کی یعنی اسٹیٹ کی پوری طاقت اور عدالتی نظام کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم براہ راست اس میدان جنگ میں اتر رہے ہیں جہاں اصل لڑائی حقائق پر نہیں بلکہ طریقہ کار پر لڑی جاتی ہے۔ جول پی ٹریکمن کی کتاب دی ٹولز آف آرگیومنٹ کی روشنی میں آج ہم یہ سمجھیں گے کہ مقدمات اصل مدعے تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹیکنیکل بنیادوں پر کس طرح جیتے یا ہارے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، قانونی نظام کسی بھی عام معاشرتی نظام سے تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے غلطی کی ہے اور اسے سزا ملنی چاہیے یا نہیں۔ قانون میں طریقہ کار یعنی پروسیجر بعض اوقات اصل جرم سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ویٹ، پروسیجر زیادہ اہم یعنی قانون کا پروسیجر اصل سچائی سے بڑا ہو سکتا ہے؟ بالکل بڑا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک عام انسان کے لیے یہ بات بڑی غیر منطقی یا عجیب لگ سکتی ہے کہ ایک واقعی قصوروار شخص صرف اس لیے آزاد ہو جائے کیونکہ پولیس نے کسی مخصوص فارم پر دستخط نہیں کیے تھے۔ ہاں، مطلب لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ قانون کا مذاق ہے یا سسٹم میں لوپ ہولز ہیں۔ ایگزیکٹلی، لوگ اسے دھوکہ دہی سمجھتے ہیں، لیکن قانونی حکمت عملی کی دنیا میں یہی وہ بحثیت ہے جہاں وکیل اصل شطرنج کھیلتے ہیں۔ وکیلوں کے نزدیک پروسیس ویلیوز یعنی طریقہ کار کی اقدار اصل اقدار ہوتی ہیں۔ ایک آزاد معاشرے میں یہ تکنیکی ضابطے انصاف کے لیے ناگزیر ہیں۔ مطلب اس سے پہلے کہ حقائق پر بحث ہو کہ کس نے کیا کیا، وکلا اس بات پر لڑتے ہیں کہ لڑائی کے اصول کیا ہوں گے۔ یہ تو ویسے ہی بات ہو گئی نا کہ کرکٹ میچ شروع ہونے سے پہلے اس بات پر لمبی بحث چھڑ جائے کہ پچ کی لمبائی کیا ہوگی یا اوور میں کتنی گیندیں ہوں گی۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ اگر کسی ایک فریق نے پچ کی لمبائی اپنے مطابق طے کروا لی تو وہ میچ کھیلنے سے پہلے ہی آدھا میچ جیت چکا ہے۔ مثال کے طور پر قانون میں ڈیو پروسیس یا قانونی چارہ جوئی کا حق ہوتا ہے۔ یہ انفرادی آزادی کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر نظام پولیس کو یہ اجازت دے دے کہ وہ بغیر وارنٹ یا قانونی ضابطے پورے کیے کسی کے گھر گھس کر ثبوت نکال لیں تو آج شاید ایک مجرم پکڑا جائے، لیکن کل کو یہی نظام عام شہریوں کی آزادی کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اس لیے ریاست کو اپنی حدود میں رکھنے کے لیے بعض اوقات ایک مجرم کا چھوٹ جانا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب کوئی شخص کسی سنگین جرم کا شکار ہوتا ہے اور مجرم اس پروسیجر کی وجہ سے بچ نکلتا ہے تو اسے یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا، اس کے لیے تو سچائی دب گئی نا۔ کیا ان تکنیکی باتوں پر اتنی زیادہ توجہ دینے سے اصل مودی انصاف، جسے ہم سبسٹینٹیو جسٹس کہتے ہیں، اس کا قتل نہیں ہو جاتا؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک لبرل اور جمہوری معاشرے میں پروسیجرل جسٹس یعنی طریقہ کار کا انصاف اکثر مادی انصاف پر سبقت لے جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال عالمی سیاست سے ملتی ہے۔ اچھا، عالمی سیاست سے کون سی مثال؟ ویتنام جنگ کے دوران جب پیرس امن مذاکرات ہو رہے تھے نا، تو ہفتوں تک صرف اس بات پہ شدید بحث ہوتی رہی کہ جس میز پر مذاکرات ہوں گے اس کی شکل کیا ہوگی۔ میز کی شکل یعنی جب باہر لوگ روزانہ کی بنیاد پر جنگ میں مر رہے تھے تو اعلیٰ سفارتکار میز کی شکل پر الجھے ہوئے تھے کہ وہ گول ہوگی یا مربع۔ یہ تو وقت کا ضائع لگتا ہے۔ اس سے آخر کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے اور بہت گہرا فرق پڑتا ہے۔ میز کی شکل
اصل میں یہ طے کر رہی تھی کہ مذاکرات میں کس فریق کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، بالخصوص ویت کانگ کی حیثیت۔ اچھا، تو یعنی اگر مستطیل میز ہوتی تو اس کا مطلب تھا کہ وہاں دو الگ الگ اور برابر کے دشمن آمنے سامنے بیٹھے ہیں، جس سے ویت کانگ کو ایک آزاد سیاسی قوت تسلیم کر لیا جاتا، جبکہ گول میز کا مطلب تھا کہ سب شرکا برابر ہیں، کوئی آمنے سامنے دشمن نہیں۔ واہ، یعنی اس ایک تکنیکی فیصلے نے یہ طے کرنا تھا کہ مذاکرات میں کس کی بات کا کتنا وزن ہوگا۔ بالکل، قانون میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو فریق رولز پر قابو پا لیتا ہے وہ آخری نتیجے پر قابو پا لیتا ہے۔ تو اگر لڑائی کے اصول اتنے اہم ہیں تو اس گیم کا اگلا مرحلہ یقیناً یہ طے کرنا ہوگا کہ لڑائی کہاں لڑی جائے گی۔ اگر ایک وکیل جانتا ہے کہ کسی مخصوص عدالت میں اس کے موکل کو نقصان ہوگا تو وہ سیدھا اس عدالت کے اختیار پر ہی حملہ کر دے گا، جسے ہم جیورسڈکشن کہتے ہیں۔ ہاں، دائرہ اختیار۔ یہ بالکل کسی کارپوریٹ دفتر کی اس کشمکش جیسا ہے جہاں اگر سیلز اور فائنانس کے محکمروں میں قیمتوں پر اختلاف پیدا ہو جائے تو پہلا سوال یہ نہیں اٹھتا کہ صحیح قیمت کیا ہے، بلکہ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سیلز کے سینئر وی پی کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے یا معاملہ سیدھا سی ای او کی میز پر جانا چاہیے، کیونکہ جس کی میز پر معاملہ جائے گا فیصلہ اسی کی ذہنیت کے مطابق آئے گا نا۔ یہ آپ نے فورم شاپنگ اور دائرہ اختیار کی مکمل وضاحت کر دی۔ وکیلوں کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ مختلف عدالتوں کے قوانین کی تشریح کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ٹریکسمین نے اس حوالے سے اساہی میٹل انڈسٹری کو کا ایک اہم مقدمہ پیش کیا ہے۔ ہاں، وہ جاپانی کمپنی والا کیس۔ جی، جاپان کی ایک کمپنی موٹر سائیکل کے ٹائر کے والو بناتی تھی۔ وہ اپنے والو تائیوان کی ایک ٹائر بنانے والی کمپنی کو فروخت کرتی تھی، اور تائیوان کی وہ کمپنی اپنے ٹائر پوری دنیا میں بیچتی تھی، جس میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا بھی شامل تھی۔ صحیح۔ ایک دن کیلیفورنیا میں ایک شخص کا موٹر سائیکل پر حادثہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائر کا والو خراب تھا، اور اس حادثے میں اس شخص کی بیوی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ شخص کیلیفورنیا کی عدالت میں اس جاپانی کمپنی پر مقدمہ دائر کر دیتا ہے۔ اب یہاں مدعی نے یعنی اس شخص نے بالکل سوچ سمجھ کر کیلیفورنیا کی عدالت چنی ہوگی، کیونکہ کیلیفورنیا کے قوانین صارفین کے حق میں بہت سخت مانے جاتے ہیں اور وہاں کمپنیوں کو کروڑوں ڈالر ہرجانہ بھرنا پڑتا ہے۔ لیکن جاپانی کمپنی تو جاپان میں تھی نا، انہوں نے تو والو کیلیفورنیا کو بیچے ہی نہیں تھے۔ اور یہی جاپانی کمپنی کے وکیل کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک کیلیفورنیا میں کوئی کاروبار نہیں کیا، ہم نے اپنے والو تائیوان میں بیچے تھے، اس لیے کیلیفورنیا کی عدالت کا ہم پر کوئی دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ یعنی انہوں نے حقائق پر بحث ہی نہیں کی کہ والو خراب تھا یا نہیں؟ بالکل نہیں، انہوں نے اس تکنیکی بنیاد پر لڑائی لڑی کہ اس عدالت کو ہمارے خلاف فیصلہ سنانے کا قانونی حق ہی نہیں ہے۔ اگر مقدمہ جاپان میں چلتا تو وہاں ہرجانہ بہت کم ہوتا، یا شاید مقدمہ سرے سے خارج ہو جاتا۔ واو! ویسے میں سوچ رہی تھی، میں نے ٹریکسمین کی کتاب میں ایک اور عجیب کیس پڑھا تھا، سیرا کلب بنام موٹن کا۔ پہاڑی علاقے میں کوئی بڑا اسکی ریزورٹ بننے والا تھا اور ایک ماحولیاتی تنظیم نے اسے روکنے کے لیے مقدمہ کر دیا تھا، لیکن عدالت نے اس مقدمے کو سننے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر ایک پہاڑ یا جنگل کو بچانے کے لیے کوئی تو سامنے آئے گا نا، تو عدالت نے ان کی بات کیوں نہیں سنی؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ سٹینڈنگ یعنی مقدمہ دائر کرنے کے حق کا سب سے بنیادی اصول ہے۔ یو ایس سپریم کورٹ نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ میں محض دلچسپی ہونا کافی نہیں ہے۔ ایک پہاڑ خود چل کر عدالت میں نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کوئی تنظیم صرف نظریاتی فکر کی بنیاد پر مقدمہ کر سکتی ہے۔ اچھا، عدالت نے پوچھا کہ کیا اس اسکی ریزورٹ کے بننے سے سیرا کلب کے کسی فرد کو براہ راست کوئی مادی یا جسمانی نقصان پہنچ رہا ہے؟ یعنی اگر آپ کو براہ راست چوٹ نہیں لگی تو آپ کو رونے کا حق نہیں ہے۔ اگر اس مسئلے کو واضح نہ کیا جاتا تو دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی معاملے پر عدالت میں کھڑا ہو جاتا۔ حقیقت میں نظام مکمل طور پر بیٹھ جاتا۔ لوگ اپنے سیاسی یا نظریاتی مفادات کے تحت ہزاروں مقدمات دائر کر دیتے، اور عدالتیں پالیسی بنانے والے اداروں میں تبدیل ہو جاتی۔ بعد میں اس مقدمے میں سیرا کلب نے ان لوگوں کو فریق بنایا جو واقعی اس جنگل میں ہائیکنگ کے لیے جاتے تھے اور جن کی زندگی متاثر ہونی تھی، تب جا کر انہیں سٹینڈنگ ملی۔ ٹھیک ہے،
تو اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ کس عدالت میں جانا ہے اور کون سا فریق اہل ہے، اب اگلے مرحلے پر آتے ہیں جو وقت اور محنت کی تقسیم کا کھیل ہے۔ بار ثبوت، جسے برڈن آف پروف کہتے ہیں، اور مدت سماعت یعنی اسٹیچوٹس آف لمیٹیشنز۔ بار ثبوت تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی بھاری وزن کو کھسکا کر مخالف کے کندھوں پر ڈال دینا۔ وکیلوں کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا فریق پہلے ثبوت لائے۔ ہاں، بار ثبوت قانون میں نتیجے کا ایک بڑا اشارہ ہوتا ہے۔ ٹراکٹمن نے شیفر وی ویسٹ کا حوالہ دیا ہے۔ اس میں ایک بچے کے والدین اس کے اسپیشل ایجوکیشن پلان سے خوش نہیں تھے جو اسکول نے بنایا تھا۔ یہاں فیصلہ کن سوال یہ تھا کہ کیا والدین کو ثابت کرنا ہے کہ پلان غلط ہے یا اسکول کو ثابت کرنا ہے کہ پلان ٹھیک ہے۔ عام طور پر دیکھا جائے تو اسکول کے پاس پورا انتظامیہ ہوتا ہے، ماہرین ہوتے ہیں، وکیلوں کی فوج ہوتی ہے۔ ایک عام والد یا والدہ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اگر ان پر ثبوت کا وزن ڈال دیا جائے تو یہ تو مقابلہ ہی نابرابر ہو گیا نا۔ یہی مقابلے کی نابرابری اس مقدمے کا مرکز تھی، لیکن سپریم کورٹ نے عام اصول کا اطلاق کیا کہ جو فریق شکایت لے کر آتا ہے، ثبوت پیش کرنے کی پہلی ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہے۔ یعنی والدین کو ثابت کرنا ہوگا کہ پلان غلط ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بھاری ذمہ داری تھی۔ اگر بوجھ اسکول پر ڈال دیا جاتا تو والدین آسانی سے جیت جاتے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم خاموشی سے مان لیں کہ جو پہلے الزام لگائے گا ہمیشہ اسی کو ثبوت لانا ہوگا؟ لیکن بعض جگہوں پر یہ بڑا خوفناک لگتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی نئی دوائی بناتی ہے یا کوئی آئل کمپنی فریکنگ کرتی ہے، کیا تب بھی عام شہریوں کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ دوائی زہریلا ہے؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے اور ماڈرن قانونی دنیا میں اس پر بحث جاری ہے۔ جب ہم بڑے کارخانوں یا خطرناک کیمیائی مواد کی بات کرتے ہیں تو اصولاً بارز ثبوت ان بڑی کمپنیوں پر ہونا چاہیے۔ عام شہریوں کے پاس لیبارٹری یا اربوں ڈالر نہیں ہوتے کہ وہ ان کی غلطی ثابت کر سکیں۔ اس لیے جہاں خطرات عوام کی زندگی سے جڑے ہوں، قوانین میں ترمیم کی جا رہی ہے تاکہ ادارہ خود ثابت کرے کہ اس کا طریقہ محفوظ ہے۔ واہ، یعنی پروسیجر یہاں عوام کی حفاظت کا تعین کر رہا ہے، اور دوسری طرف کبھی کبھی بات ثبوت ڈھونڈنے تک پہنچتی ہی نہیں بلکہ وقت ہی دشمن بن جاتا ہے۔ اسٹیچوٹس آف لمیٹیشنز، بہت دیر ہو چکی ہے کا قانونی دفاع۔ میں نے وہ ولیم کاکش کی شراب کی بوتل کا قصہ پڑھا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس شخص نے 1988 میں تقریباً $1,00,000 کی بوتل خریدی تھی۔ ہاں، ولیم کوک کا خیال تھا کہ اس نے 1787 کی نایاب شراب خریدی ہے جس پر تھامس جیفرسن کے انیشلز کھدائے ہوئے تھے، لیکن 1993 میں اسے شک ہوا۔ تقریباً 2000 میں جا کر ایک لیب سے کاربن ڈیٹنگ رپورٹ آئی جس نے ثابت کیا کہ یہ جعلی بوتل ہے۔ پھر اس نے 2005 میں مقدمہ دائر کیا۔ اور وہاں عدالت نے کیا کیا؟ اس کے پاس مکمل سائنٹیفک ثبوت تھا، دھوکہ دہی واضح تھی، لیکن کیا عدالت نے کہا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا؟ عدالت نے بالکل یہی قانونی تکنیک استعمال کی۔ انہوں نے حقائق پر بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جعلی بوتل کا ثبوت آپ کو 2000 میں مل چکا تھا اور دھوکہ دہی کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا وقت یہاں 2 سال تھا۔ اسے 2002 تک مقدمہ دائر کر دینا چاہیے تھا۔ 2005 میں دائر کرنے کی وجہ سے عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا۔ کیا یہ پروسیجر کی بنیاد پر سچائی کا قتل نہیں ہے؟ ایک طرف آپ کے پاس ٹھوس سائنس کا ثبوت ہے، مگر قانون کہتا ہے کہ سچائی کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ دیکھنے میں یہ انتہائی ظالمانہ لگ سکتا ہے، لیکن قانون میں ایک گہرا تصور ہے جسے ریپوز یعنی سکون یا خاتمے کا تصور کہتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کے پنپنے کے لیے ضروری ہے کہ مخصوص وقت گزرنے کے بعد معاملات کو ہمیشہ کے لیے دفن سمجھا جائے۔ اگر وقت کی پابندی نہ ہو تو لوگ 40 سال پرانے معاملات اٹھا کر دوسروں کو عدالتوں میں گھسیٹنے لگیں گے۔ اتنے عرصے میں ثبوت مٹ چکے ہوتے ہیں، گواہ مر چکے ہوتے ہیں، عدالتیں صرف اندازے لگائیں گی۔ اس لیے نظام کو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا ماضی ہمیشہ پرچھائی بن کر پیچھا نہیں کر سکتا، ریاست کو ایک لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف۔ فرض کریں سارے رولز طے ہو گئے، وقت پر مقدمہ ہو گیا، فیصلہ آ گیا، لیکن ہارنے والا شخص راضی نہیں ہے۔ وہ نئے وکیل اور نئی دلیل کے ساتھ دوبارہ آنا چاہتا ہے۔ ایسی صورتحال کو روکنے کے لیے قانون کیا کرتا ہے؟ اس سے نپٹنے کے لیے قانون 2 سخت اصول استعمال کرتا ہے۔ دیوانی کیسز میں ریس جوڈیکیشا اور فوجداری کیسز میں ڈبل جیپوڈی۔
ریس جوڈیکیشا کا آسان مفہوم یہ ہے کہ جس معاملے پر حتمی فیصلہ سنایا جا چکا ہے وہ دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔ وکیلوں کی زبان میں اسے ون بائٹ آف دی ایپل یعنی سیب کا صرف ایک لقمہ لینے کا حق کہتے ہیں۔ آپ اسی شخص کے خلاف دوبارہ عدالت نہیں جا سکتے صرف اس لیے کہ آپ کو فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اور جہاں تک ڈبل جیپڈی کی بات ہے، اسے تو عام طور پر ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے ایک باکسنگ میچ ہو۔ اگر ایک عام باکسر کسی طرح چیمپئن کے سامنے 10 راؤنڈ تک زندہ رہ لے اور میچ جیت جائے تو چیمپئن کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دروازے لاک کر دے اور کہے کہ نہیں، جب تک میں جیت نہیں جاتا ہم دوبارہ 10 راؤنڈ کھیلیں گے۔ یہ تشبیہی معاملے کی سنگینی کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ ڈبل جیپڈی کا اصول عوام کی حفاظت کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ ریاست کے پاس ان لمیٹڈ وسائل ہوتے ہیں۔ اگر یہ اصول نہ ہو تو ریاست کسی بھی شہری پر بار بار مقدمہ چلاتی رہے گی جب تک کہ وہ شہری وسائل ختم ہونے اور تھکاوٹ سے ہار نہ جائے۔ اس ہراسمنٹ کو روکنے کے لیے ریاست کو سزا دلوانے کا صرف ایک موقع ملتا ہے۔ باتیں نہیں ہے، یہ اصل میں وہ عظیم شطرنج ہے جس پر پورے معاشرے کا انحصار ہے۔ تکنیکی خامیوں اور وقت کی پابندیاں نظام کا حصہ اس لیے نہیں ہے کہ وکلا چالاکی دکھائیں، بلکہ ان کے پیچھے انسانی آزادی کو بچانے کی کوشش شامل ہے۔ ان ضابطوں کا مقصد طاقت کا توازن اور قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا کو قائم رکھنا ہے۔ اور آج ہم نے ان رولز کا بغیر کسی سیاسی جھکاؤ کے بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لیا۔ بالکل، اور ان لوگوں کے لیے جو اس قانونی کھیل میں مزید دلچسپی رکھتے ہیں، اگلا مرحلہ اس سے بھی بڑا ہونے والا ہے۔ اگلے حصے میں ہم تشریح کا فن یعنی انٹرپریٹیشن کی مہارت کو سمجھیں گے۔ قانون جس زبان میں لکھا جاتا ہے ان الفاظ کے معنی کو کس طرح کھینچا جاتا ہے اور الفاظ کے ہیر پھیر سے کیسے ہاری ہوئی بازی جیتی جاتی ہے کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم الوداع کہیں، اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک آخری سوال۔ ٹرچمن اپنی کتاب میں مانتے ہیں کہ ہر لکھا ہوا قانون اور ہر معاہدہ ہمیشہ نامکمل ہوتا ہے۔ ہم مستقبل کا ہر حلقہ تحریر میں نہیں لا سکتے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ تمام قانونی طریقہ کار اور تکنیکی جزیات جن پر ہم نے بحث کی انہی تحریروں پر کھڑے ہیں اور تحریریں خود نامکمل ہیں، تو کیا واقعی قانون میں کوئی چیز 100% حتمی ہو سکتی ہے؟ یا پھر یہ حتمیت صرف ایک وہم ہے، ایک سخت قانونی ایلوژن ہے جس پر ہم نے اپنے سماج کی عمارت کو کھڑا کیا ہوا ہے؟ مطلب عام طور پر جب میڈیکل تشخیص کی بات ہوتی ہے نا، تو ایک امید ہوتی ہے کہ اس میں ایک انجینئرنگ جیسی درستگی ہوگی، ایک حتمی پن ہوگا۔ بالکل، مطلب ایک بلیک اینڈ وائٹ صورتحال ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، کسی کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ایکس رے مشین میں وہ ٹوٹی ہوئی دراڑ ایک سفید لکیر کی صورت میں بالکل صاف نظر آ جاتی ہے، اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ رہی خرابی، یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی۔ یہ ایک بہت صاف، شفاف اور دو ٹوک معاملہ ہے۔ اور میڈیکل سائنس یا فزکس میں اس طرح کی حتمی باتوں کا ایک اپنا سکون ہے۔ میرا مطلب ہے انسانی ذہن کو یہ بات بہت پسند ہے کہ چیزیں نظر آئیں، ان کی واضح درجہ بندی کی جا سکے اور ان کے معنی ہمیشہ کے لیے متعین ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قانون، روزمرہ کے معاہدوں اور الفاظ کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل چھوڑ دیتی ہے، وہاں سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے۔ صحیح، الفاظ کی دنیا حیرت انگیز حد تک دھندلی اور غیر واضح ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کسی بھول بھلیا میں آ گیا ہو جہاں راستے کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں۔ یہ حصہ واقعی بہت اہم ہونے والا ہے۔ ہاں، کیونکہ پچھلی بحث میں ہم نے قانونی سوچ کے بنیادی ڈھانچے پر بات کی تھی، لیکن آج ہمارا مرکز الفاظ کی طاقت اور متن کے معنی ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے دو لوگ ایک ہی جملہ پڑھ کر دو بالکل مختلف حقیقتیں اخذ کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ زبان میں کس قدر غیر یقینی پن یا جسے انڈیٹرمنیسی کہتے ہیں پایا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ زبان کا یہ غیر یقینی پن کوئی خامی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی ساخت کا حصہ ہے۔ قانون ہو یا کوئی عام سا کاروباری معاہدہ ہو، اس کے الفاظ ہمیشہ نامکمل ہوتے ہیں۔ نامکمل سے آپ کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ کور نہیں کر سکتے؟ بالکل۔ دیکھیے،
کوئی بھی قانون ساز، چاہے وہ کتنا ہی دور اندیش کیوں نہ ہو، مستقبل کے ہر ممکنہ واقعے کو یا بدلتے ہوئے حالات کی لامحدود پیچیدگیوں کو چند صفحات پر قید نہیں کر سکتا۔ اسی نامکمل پن کی وجہ سے تشریح اور بحث کی وہ گنجائش پیدا ہوتی ہے جسے وکلا اپنے حق میں موڑتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم معنی اور تشریح کی اس جنگ میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ بھئی فلاں بات کا سادہ معنی یا پلین میننگ تو یہ بنتا ہے۔ پلین میننگ، یہ ایک بہت ہی دلچسپ وہم ہے۔ ہاں نا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی لفظ لکھا ہے تو بس ڈکشنری کھولیں اور اس کا سیدھا مطلب لے لیں۔ لیکن ماخذ میں اس رویے کو چیلنج کرنے کے لیے ایلس ان ونڈرلینڈ کے کردار ہمٹی ڈمٹی کا ایک بہت زبردست حوالہ موجود ہے۔ ہاں، ہمٹی ڈمٹی، وہ کلاسک جملہ۔ بالکل، وہ کہتا ہے جب میں کوئی لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس کا وہی مطلب ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ اور جب ایلس ہیرت سے پوچھتی ہے کہ کیا واقعی الفاظ کو اتنے مختلف معنی پہنائے جا سکتے ہیں تو اس کا جواب بہت گہرا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ سوال یہ نہیں کہ الفاظ کی کیا معنی ہیں، سوال یہ ہے کہ الفاظ کا آقا کون ہے۔ الفاظ کی حکمرانی کا یہ تصور مطلب قانون کی دنیا کا سب سے تلخ اور طاقتور سچ ہے۔ جب کسی قانون میں الفاظ کا سادہ معنی نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اکثر آکسفورڈ انگلش ڈکشنری جیسی مستند لغات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی تجارتی تنازعات میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بہت عام رواج ہے۔ بالکل عام ہے، لیکن ڈکشنری کوئی ریاضی کا فارمولا تو نہیں دیتی نا۔ ایک ہی لفظ کے بیسیوں معنی، سیاق و سباق اور تاریخی استعمالات درج ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمیں قانون بنانے والوں کی اصل نیت یا اوریجنل انٹینٹ کو دیکھنا چاہیے، یا پھر جیسے جیسے دنیا بدل رہی ہے الفاظ کی ارتقائی تشریح کرنی چاہیے، جسے ایوولوشنری انٹرپریٹیشن کہتے ہیں؟ اچھا، ذرا اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں نقطۂ نظر تو بظاہر بہت متضاد لگتے ہیں۔ اگر کوئی پرانا قانون پڑھا جا رہا ہے تو کیا آج کے دور کے حساب سے اس کے معنی بدلے جا سکتے ہیں؟ ماخذ میں امریکی آئین کی مثال دی گئی ہے جس نے درج ہے کہ کسی کو بھی ظالمانہ اور غیر معمولی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ ارتقائی تشریح کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ دیکھیں، 1787 میں جب یہ لکھا گیا تو اس وقت سرے عام کوڑے مارنا یا قیدی کو سرے عام ہتھکڑیوں میں باندھ کر ذلیل کرنا ایک معمول کی بات تھی۔ تو اس دور میں اسے غیر معمولی یا ظالمانہ نہیں سمجھا جاتا تھا؟ بالکل نہیں، وہ اس دور کا نارمل تھا۔ لیکن آج کے دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہی سزائیں انتہائی ظالمانہ اور انسانیت سوز تصور کی جائیں گی۔ تو ارتقائی تشریح کے حامیوں کا استدلال یہ ہے کہ قانون کے الفاظ وہی رہتے ہیں، لیکن معاشرے کی اخلاقی سوچ بدلنے کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کے معنی کا بھی ارتقاء ہوتا ہے۔ ظالمانہ کا پیمانہ آج وہ نہیں ہے جو 200 سال پہلے تھا۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ اگر اس ارتقائی تشریح کی منطق کو مان لیا جائے تو پھر اس سے ایک بہت بڑا خطرہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا؟ کس طرح کا خطرہ؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہر لفظ کے معنی وقت کے ساتھ بدلنے دیے جائیں اور ان میں لچک پیدا ہوتی رہے تو کیا اس سے قانون کی وہ پوری عمارت متزلزل نہیں ہو جائے گی؟ مطلب قانون کا کام ہی لوگوں کو ایک ٹھوس اور مستقل ضابطہ فراہم کرنا ہے۔ اگر معنی ہی بدلتے رہے تو قانون مذاق نہیں بن جائے گا۔ یہ ایک انتہائی بنیادی اعتراض ہے، اور اسی بنیاد پر قانون دانوں کا ایک پورا مکتب فکر ہے جنہیں اوریجنلسٹس کہا جاتا ہے۔ وہ اس ارتقائی تشریح کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تو یہی کہیں گے نا کہ ڈکشنری کا سیدھا مطلب لینا چاہیے عوام کو۔ بالکل، ان کا موقف یہی ہے کہ اگر الفاظ کے معنوں کو ارتقاء کے نام پر بدلنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تو جج حضرات دراصل پرانے قانون کی تشریح نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر ایک نیا قانون بنا رہے ہوں گے۔ اور نیا قانون بنانا تو پارلیمنٹ کا کام ہے، ججوں کا نہیں۔ بالکل صحیح۔ لیکن دوسری طرف ارتقائی تشریح کے حامی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر قانون کو اس دور کی سوچ تک محدود کر دیا گیا جب وہ لکھا گیا تھا تو وہ قانون فرسودہ ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک مرے ہوئے لوگوں کے خیالات کو آج کے زندہ انسانوں پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ قانون کو ایک زندہ دستاویز ہونا چاہیے۔ بالکل، ایک سانس لیتی ہوئی دستاویز۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معنی کوئی جامد چیز نہیں ہے جس پر سب متفق ہوں، بلکہ ایک میدان جنگ ہے جہاں سیاق و سباق کے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں۔
لیکن چلے مان لیتے ہیں کہ الفاظ بالکل واضح ہیں، ان کے معنی پر کوئی تنازع بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ میں بتاتی ہوں۔ اگر دو بالکل واضح اصول آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں ماخوذ ایک بہت ہی دلچسپ تصور متعارف کرواتا ہے جسے لیکس اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے۔ اس اصول کا لب لباب یہ ہے کہ مخصوص اصول ہمیشہ عمومی اصول پر برتری رکھتا ہے۔ لیکس اسپیشلسٹ یہ قانونی اور منطقی بحث کا ایک انتہائی طاقتور اوزار ہے۔ جب ایک عام نوعیت کا قانون کسی خاص صورتحال پر لاگو ہونے والے ایک مخصوص قانون سے ٹکراتا ہے تو نظام عدل اس الجھن کو سلجھانے کے لیے مخصوص قانون کو ترجیح دیتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا منطق ہوتی ہے؟ منطق بہت گہری ہے۔ قانون یہ فرض کرتا ہے کہ جب کسی ادارے یا قانون سازوں نے وہ مخصوص اصول بنایا ہوگا تو انہوں نے اس خاص صورتحال کا، اس کی جزیات کا عمومی قانون بنانے کی نسبت زیادہ باریک بینی سے جائزہ لیا ہوگا۔ اس لیے وہ مخصوص اصول اس خاص صورتحال کی حقیقت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس منطق کو سمجھنے کے لیے روزمرہ کی ایک بڑی اچھی مثال دی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کسی دفتر یا عمارت کا ایک عمومی اصول واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ بھئی اس عمارت کے اندر کسی بھی قسم کے پالتو جانور کا داخلہ سختی سے منع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک عام اصول ہو گیا۔ ہاں، لیکن اسی کتابچے کے کسی اور صفحے پر ایک مخصوص اصول بھی موجود ہے کہ نابینا افراد کی رہنمائی کرنے والے کتے، جنہیں گائیڈ ڈاگز کہتے ہیں، وہ عمارت میں لائے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں تو بظاہر ٹکراؤ آ گیا نا۔ بالکل آ گیا۔ کتا ایک جانور بھی ہے تو عمومی اصول کے تحت اسے باہر رہنا چاہیے، لیکن وہ ایک گائیڈ ڈاگ بھی ہے تو مخصوص اصول کے تحت اسے اندر آنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ نے لیکس اسپیشلسٹ کا بتایا، گائیڈ ڈاگ والا مخصوص اصول اس جانوروں والے عمومی اصول پر حاوی ہو جائے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس اصول کو لوگ اپنی روزمرہ کی بحث جیتنے کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، بحث میں اس کا استعمال ایک ڈھال اور تلوار دونوں کا کام کرتا ہے۔ عام زندگی میں جب کوئی فریق کوئی عام سا قاعدہ یا ریگولر پالیسی لاگو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو مخالف فریق کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس عام اصول کو غلط ثابت کرے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ دیکھیں، یہ عمومی اصول اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن میری جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حقائق اتنے انوکھے اور مختلف ہیں کہ ان پر یہ عام اصول لاگو ہی نہیں ہوتا۔ سمجھ گئی۔ وہ دراصل اپنی صورتحال کو ایک مخصوص کیس بنا کر پیش کرتا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ میری صورتحال ایک اسپیشل کیس ہے اور اس کے لیے فلاں مخصوص اصول استعمال ہونا چاہیے۔ وہ دراصل صورتحال کو ایک الگ خانے میں ڈال کر عمومی اصول کی گرفت سے آزاد کر لیتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے مطلب اصول کو توڑے بغیر اس کے دائرہ کار سے باہر نکلنے کا بڑا ہوشیار طریقہ ہے۔ اور دائرہ کار کی بات ہو رہی ہے تو بحث کے دوران بعض اوقات دلائل کا دائرہ اتنا پھیلا دیا جاتا ہے کہ بات عجیب و غریب حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، وہ جسے ہم بحث کو حد سے بڑھانا کہتے ہیں۔ بالکل، ماخذ میں اس کی نشاندہی سلپری سلوپ یا ریڈکٹیو ایڈ ایبسرڈم سے کی گئی ہے، یعنی دلیل کو غیر معقول حد تک لے جانا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تکنیک نفسیاتی طور پر بہت قائل کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق سیدھا سیدھا انسان کے خوف اور نتائج سے ہوتا ہے۔ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اس تکنیک میں ہوتا یہ ہے کہ ایک فریق مخالف کی ایک سیدھی سادی دلیل کو پکڑتا ہے اور اس اصول کو اتنی وسعت دے دیتا ہے کہ وہ مستقبل کی ایک انتہائی خوفناک تصویر پیش کرنے لگتا ہے۔ قانونی زبان میں اسے پریڈ آف ہاربلز یا خوفناک نتائج کی ایک قطار کہا جاتا ہے۔ مطلب وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے آج آپ کی یہ چھوٹی سی بات مان لی تو قیامت آ جائے گی۔ بالکل یہی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آج آپ کے اس چھوٹے سے اصول کو تسلیم کر لیا تو یہ ہمیں ایک ایسی پھسلن والی ڈھلان یعنی سلپری سلوپ پر دھکیل دے گا جہاں سے تباہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ماخذ میں دی گئی مثال اس کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ مطلب فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ بھئی انسانوں کو ہوا میں نہیں اڑنا چاہیے کیونکہ قدرت نے ان کے جسم میں پر نہیں لگائے۔ ٹھیک ہے۔ اب مخالف فریق اس دلیل کے بظاہر منطقی اصول کو پکڑتا ہے کہ اچھا، انسان کو صرف وہی کام کرنا چاہیے جس کے اعضاء اسے قدرت نے دیے ہیں، اور پھر وہ اسے ریڈکٹیو ایڈ ایبسرڈم کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی وہ اسے مذاکرہ خیز حد تک لے جاتا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ اگر اصول یہی ہے تو پھر انسانوں کو سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی بھی نہیں چلانی چاہیے
کیونکہ قدرت نے تو انسانوں کے پاؤں کی جگہ پہیے بھی نہیں لگائے۔ ہاں، تو اس جوابی دلیل نے دراصل کیا کیا؟ کیا کیا؟ اس نے اڑان کے حق میں کوئی براہ راست منطق پیش نہیں کی۔ اس نے اڑان کی مخالفت میں دیے گئے اصول کو اس قدر کھینچا، اس کا اطلاق اتنی مذاکرہ خیز جگہوں پر کیا کہ وہ بنیادی اصول ہی کھوکھلا ہو کر رہ گیا۔ جب اصول ہی مذاکرہ خیز ثابت ہو گیا تو اڑان کے خلاف دی گئی وہ پابندی خود بخود ختم ہو گئی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا فریق، چاہے وہ دفتر کی کسی بحث میں ہو، یہ سلپری سلوپ کا جال پھینکے اور کہے کہ اگر ہم نے آج یہ چھوٹی سی رعایت دے دی تو کل کو پورا نظام ہی تباہ ہو جائے گا، تو اس نفسیاتی حملے کا دفاع کیسے کیا جائے؟ اس کا دفاع بہت سادہ لیکن کمال کا ہے۔ اس حملے کا سب سے مؤثر دفاع اس نام نہاد پھسلن یا ڈھلوان کو وہیں روک دینا ہے۔ وہ کیسے روک سکتے ہیں ہم؟ یہ ثابت کر کے کہ آج کے اس قدم اور کل کے ان خیالی خوفناک نتائج کے درمیان کوئی حتمی تعلق نہیں ہے۔ دفاع کرنے والے کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی، ہم کسی ڈھلوان سے نیچے نہیں گر رہے۔ آج ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں اس کے واضح حدود و قیود ہیں اور ہم ان حدود پر بریک لگا سکتے ہیں۔ مطلب ہم دونوں صورتوں کے درمیان واضح فرق کو اجاگر کر دیتے ہیں۔ بالکل، آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ موجودہ صورتحال اور اس خیالی تباہی کے درمیان بہت سے ایسے ٹھوس فرق موجود ہیں جو اس اصول کو وہاں تک پھیلنے ہی نہیں دیں گے۔ آپ دراصل اس تسلسل کی زنجیر کو توڑ دیتے ہیں۔ اصول، تسلسل اور زنجیر کی بات ہمیں قانون کی دنیا کے اس تصور کی طرف لے جاتی ہے جو ان سب کا مرکز ہے، جسے ماضی کے فیصلوں کی حکمرانی یا پاور آف پریسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ قانون بار بار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا حسن اس کا تسلسل ہے۔ تسلسل یعنی کنسسٹنسی۔ جی، تو ماضی میں ہونے والے فیصلوں کو اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ تسلسل کسی بھی قانونی یا انتظامی نظام کی جان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے اور وہ ہے پیشین گوئی، جسے ہم پریڈکٹیبلٹی کہتے ہیں۔ معاشرے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قانون کیسے کام کرے گا۔ مطلب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بالکل، اگر دو مختلف جج بالکل ایک جیسے حالات والے دو مختلف مقدمات میں اپنی اپنی سوچ کے مطابق الگ الگ فیصلے سنانے لگیں تو قانون سے عوام کا اعتبار ہی اٹھ جائے گا نا۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ یکساں حالات میں یکساں سلوک کیا جائے۔ اسی لیے ماضی کا فیصلہ آنے والے مقدمات کے لیے ایک لازم و ملزوم اصول بن جاتا ہے۔ صحیح، لیکن یہاں ایک بہت پیچیدہ مرحلہ آتا ہے۔ دیکھیں، جج کا لکھا ہوا فیصلہ تو سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اس پورے فیصلے میں ہر کہی گئی بات قانون نہیں بنتی۔ بالکل، اور ماخذ قانون کی اس پیچیدگی کو دو لاطینی اصطلاحات کے ذریعے واضح کرتا ہے۔ ایک ہے ریشیو ڈیسیڈنڈی، یعنی فیصلے کا اصل نچوڑ یا وہ بنیادی اصول جس پر عمارت کھڑی ہے، اور دوسرا ہے اوبیٹر ڈکٹم۔ اوبیٹر ڈکٹم یعنی وہ اضافی باتیں؟ جی، جس کا مطلب ہے جج کی طرف سے کہی گئی کوئی متفرق یا عمومی گفتگو جس کی قانون کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ اسے سستی گفتگو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ہی وکالت کا سب سے بڑا فن ہے۔ اس عمل کے لیے قانون دان اوکمز ریزر کا فلسفہ استعمال کرتے ہیں۔ اوکمز ریزر کیا سکھاتا ہے؟ اوکمز ریزر یہ سکھاتا ہے کہ جب کسی چیز کی وضاحت کرنی ہو تو پیچیدہ اور غیر ضروری وجوہات کو تراش کر نکال دیں اور صرف سب سے سادہ، براہ راست اور انتہائی ضروری وجہ تلاش کریں۔ تو قانونی فیصلوں میں اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ اگر ماضی کے کسی فیصلے میں مجرم کو سزا ہوئی تو وکلاء یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کم اور ناگزیر حقائق تھے جن کے بغیر وہ سزا دی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جو ناگزیر حقائق ہیں اور ان پر لاگو ہونے والی منطق ہے، بس وہی ریشیو ڈیسیڈنڈی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک عام سی خاندانی مثال لینا، فرض کریں گھر میں بڑے بھائی نے رات کو دیر سے آ کر فریج سے مٹھائی چرائی اور اسے پکڑے جانے پر والد صاحب کی طرف سے سزا ملی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا۔ بالکل۔ اب چھوٹے بھائی کو معلوم ہے کہ تسلسل کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے بھی دیر رات فریج سے مٹھائی نکالی تو سزا ملے گی۔ اس کے لیے جو ریشیو ڈیسیڈنڈی ہے یا اصل اصول ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ رات کو مٹھائی چرانے پر سزا ملتی ہے۔ بالکل درست۔ لیکن سزا دیتے وقت والد صاحب نے جو یہ لمبی چوڑی تقریر کی تھی کہ آج کل کے بچے محنت نہیں کرتے، وقت ضائع کرتے ہیں، صحت کا خیال نہیں رکھتے، چھوٹا بھائی جانتا ہے کہ یہ ساری باتیں اوبیٹر ڈکٹم ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ محض غصے اور جذبات کی اضافی گفتگو ہے، سزا کا اصلی اصول نہیں۔
بالکل، لیکن قانونی فیصلوں میں جہاں سینکڑوں صفحات پر دلائل بکھرے ہوں، وہاں یہ پہچاننا کہ اصل اصول کیا ہے اور اضافی گفتگو کیا، یقیناً بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ یہ کیسے طے پاتا ہے؟ اس کو پرکھنے کا ایک بڑا زبردست طریقہ ہے جسے فیکٹ ایلیمینیشن ٹیسٹ کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس لمبے چوڑے فیصلے میں سے باری باری حقائق کو نکال کر دیکھتے ہیں۔ مطلب ایک ایک کر کے چیزیں ہٹاتے ہیں؟ جی، اگر جج کی کہی ہوئی کسی بات کو مقدمے کے مجموعی حقائق سے ہٹا دیا جائے اور پھر بھی فیصلے کے حتمی نتیجے پر کوئی فرق نہ پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات اوبیٹو ڈکٹم تھی، وہ فیصلے کی بنیاد نہیں تھی۔ اچھا، اور اگر فرق پڑ جائے تو؟ اگر کسی مخصوص واقعے یا حقیقت کو نکالنے سے پورا فیصلہ ہی الٹ جاتا ہو تو وہ حقیقت اور اس پر دی گئی منطق اس کیس کا ریشیو ڈیسیڈنڈی ہے۔ عدالتوں میں گھنٹوں اسی بات پر بحث ہوتی ہے کہ پرانے جج کے فلاں جملے اصل اصول تھے یا محض اضافی گفتگو۔ یہاں سے ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک پرانا فیصلہ موجود ہے، اس کا اصل اصول بھی بالکل واضح ہو چکا ہے اور وہ مخالف فریق کی حمایت کر رہا ہے۔ تو اب ایک ہوشیار وکیل اس ماضی کے فیصلے کی حکمرانی کو کیسے توڑے گا؟ وہ عدالت کو کیسے قائل کرے گا کہ یہ پرانا اصول آج لاگو نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو یہیں پر قانون کی لچک سامنے آتی ہے۔ ماخذ میں اسے ڈسٹنگوشنگ پریسیڈنٹ یعنی ماضی کے فیصلوں کو مسترد کرنا یا ان میں تفریق کرنا کہا گیا ہے۔ تو اس میں وکیل کرتا کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی دو مقدمات بالکل 100% ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا۔ پس منظر ہمیشہ تھوڑا بہت مختلف ہوتا ہے۔ ایک ماہر وکیل اسی فرق کو، اسی چھوٹی سی درس کو تلاش کرتا ہے۔ مطلب وہ تسلیم کرتا ہے کہ پرانا فیصلہ ٹھیک تھا، لیکن بالکل، وہ تسلیم کرتا ہے کہ ماضی کا وہ فیصلہ بالکل بجا اور درست تھا، لیکن پھر وہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ موجودہ کیس میں کچھ ایسے نمایاں حقائق موجود ہیں جنہیں سیلینٹ فیکٹس کہتے ہیں، جو اس پرانے کیس میں سرے سے موجود ہی نہیں تھے، اور کیونکہ حالات مختلف ہیں اس لیے وہ پرانا اصول اس نئے مقدمے پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس تصور سے ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ کوئی بھی دو واقعات 100% ایک جیسے نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا فرق نکالا جا سکتا ہے جو پرانے فیصلے کو بے اثر کر دے، تو پھر اس ساری بحث کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ذہین وکیل ہمیشہ کوئی نہ کوئی فرق نکال کر کسی بھی قانون، کسی بھی ماضی کے فیصلے کو توڑ سکتا ہے؟ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ کیا تسلسل محض ایک سراب ہے؟ ہاں، اگر ہر فیصلے کو حقائق کے فرق کی بنیاد پر مسترد کیا جا سکتا ہے تو وہ پریسیڈنٹ جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اتنی اہمیت بیان کر رہے تھے، وہ تو مذاق بن گیا۔ یہ سوال قانون کے پورے فلسفے کی جان ہے۔ یہ قانون کا سب سے بڑا تضاد بھی ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی بھی۔ دیکھیں، اگر قانون کو ایک ایسی بے جان مشین بنا دیا جائے جو بس اندھے تسلسل پر چلے تو وہ انصاف کم اور ظلم زیادہ کرے گا۔ کیونکہ حالات تو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ بالکل، جب بہت سے نئے مقدمات میں پرانے اصولوں کو نت نئے حقائق کی بنیاد پر مسترد کیا جانے لگتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ پرانا اصول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قانونی زبان میں اسے کہتے ہیں ایسے استثناء جو پورے اصول کو ہی نگل جاتے ہیں، exceptions that swallow the rule۔ تو یہ قانون کی ناکامی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک ہوشیار وکیل پرانے تسلسل کو توڑ سکتا ہے، لیکن یہ توڑ پھوڑ اس کا ارتقا ہے۔ یہ مسترد کرنے کی طاقت ہی تو قانون کو ایک زندہ چیز بناتی ہے جو معاشرے کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ سب جان کر واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم روزمرہ جن چیزوں کو پتھر پر لکیر سمجھتے ہیں وہ کتنی لچکدار ہیں۔ ہمارے سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ آج کے اس تفصیلی جائزے میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ الفاظ اور متن کبھی بھی حتمی نہیں ہوتے۔ بالکل، ان کی تشریحات میں ایک پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب قانونی اصول آپس میں ٹکراتے ہیں تو لیگ اسپیشلسٹ کے تحت مخصوص اصول ہمیشہ عمومی اصولوں کو مات دے دیتے ہیں، اور قانون کے تسلسل کی علامت پریسیڈنٹس کو ان کے اصل نچوڑ یعنی ریشو ڈیسیڈنڈی کو الگ کر کے اور پھر نئے حقائق کی بنیاد پر ان میں تفریق کر کے توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سارے اوزار صرف عدالتوں تک محدود نہیں ہیں۔ جی بالکل، یہ ہر اس جگہ استعمال ہوتے ہیں جہاں بحث ہوتی ہے، چاہے وہ دفتر کی کوئی میٹنگ ہو یا گھر کا کوئی اصول ہو۔
اور ان ٹولز کو سمجھنے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا فریق اپنی مرضی کی تشریح مسلط کرنے کی کوشش کرے یا سلپری سلوپ کا جال بچھا کر ڈرانے کی کوشش کرے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ الفاظ کی طاقت پر ہماری یہ گفتگو یہاں مکمل نہیں ہوتی۔ مائنڈ ورڈز پر جاری اس سیریز کے چوتھے اور آخری حصے میں بحث ایک بہت ہی سنسنی خیز اور عملی موڑ لے گی۔ میں اس کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ ہاں، کیونکہ ہم بیان بازی کی چالوں اور وکلا کے پوشیدہ ذہنوں کے راز کھولیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ دلائل کے یہ ماہرین روزمرہ کی زندگی میں حقیقت کو اپنے حق میں کیسے موڑتے ہیں۔ اور آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت اہم چیز پر غور کرنا ضروری ہے۔ ہم نے شروعات اس ایکس رے مشین کی مثال سے کی تھی جہاں ہر چیز شفاف، واضح اور حتمی تھی۔ جی، ہم نے وہیں سے شروع کیا تھا۔ لیکن اب ذرا سوچئے، اگر الفاظ کے معنی مستقل ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں، اگر ہر عمومی اصول کا کوئی نہ کوئی مخصوص استثناء موجود ہے، اور اگر ماضی کے ہر اٹل سمجھے جانے والے فیصلے کو حقائق کے فرق سے مسترد کیا جا سکتا ہے، تو کیا دنیا کے اس انسانی اور قانونی نظام میں واقعی کوئی ایسا اصول موجود ہے جسے مکمل طور پر حتمی یا مستقل قرار دے سکیں، یا پھر یہ پوری دنیا محض ایک نہ ختم ہونے والے مباحثے کا نام ہے جہاں کچھ بھی پتھر پر لکیر نہیں اور حقیقت بس وہی بن جاتی ہے جو اس لمحے سب سے بہترین اور طاقتور دلائل کے ساتھ ثابت کر دی جائے؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ قتل کا ایک بڑا سنگین الزام ہو، خون سے سنے دستانے ہوں، عدالت کا کمرہ بھرا ہوا ہو اور ثبوت سب کے سامنے ہو، لیکن پھر ایک وکیل صرف ایک بے تکی سی لائن بولتا ہے اور پوری جیوری کا دماغ بدل جاتا ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک حیرت انگیز، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جادو کر دیا ہو کسی نے۔ بالکل۔ یا پھر یہ سوچئے کہ ایک عام سی بحث چل رہی ہے اور کوئی منطق یا لاجک کی بات کرنے کے بجائے سیدھا کسی کی شخصیت پر حملہ کر دیں اور اس سے پوری کی پوری بحث کا رخ ہی بدل جائے۔ آج کا جو موضوع ہے نا، وہ ہے ریٹوریکل اسٹریٹجی، فیکٹس اینڈ فائنل وکٹری۔ یعنی وہ آخری تراش خراش، وہ ڈرٹی ٹرکس جن کے آگے اچھی بھلی لاجک بھی وہ کیا کہتے ہیں دھیر ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس تجزیے کا مقصد ان دھوکوں، حربوں اور ان چھوٹی کڑیوں کو سمجھنا ہے جہاں جیت سچائی کی نہیں ہوتی بلکہ اس کی ہوتی ہے جو سچ کو فروخت کرنا جانتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہاں جو بنیادی کانسیپٹ ہے نا، وہ تھوڑا سا بے چین کرنے والا ہے۔ قانونی یا منطقی بحث دراصل اس حوالے سے ہوتی ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اچھا، تو پھر کس بارے میں ہوتی ہے؟ یہ اس بارے میں زیادہ ہوتی ہے کہ مخالف نے جو حقیقت پیش کی ہے اس میں شگاف یا کریکس کہاں اور کیسے ڈالے جا سکتے ہیں۔ ٹریکسمین انہی دھوکوں کو سمجھاتے ہیں جنہیں لاجک کی زبان میں فیلسیز یا مغالطے کہا جاتا ہے۔ صحیح، لیکن اس کا مقصد لوگوں کو چالاک بنانا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد یہ نہیں کہ لاقانونیت پھیلائی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک عام فرد کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ان مغالطوں کا شکار نہ ہو، خاص طور پر سیاسی اور کاروباری دنیا میں۔ اگر سننے والے اس کو بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ تمام اوزار کسی کو بھی عام زندگی میں ایک بہت مضبوط سوچنے والا انسان بنا سکتے ہیں۔ رکیے، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ جب آپ نے کہا نا کہ حقائق یعنی فیکٹس کو توڑنا ہے، تو فیکٹ کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے فیکٹ تو پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا ہے نا؟ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً اگر باہر بارش ہو رہی ہے تو وہ ایک فیکٹ ہے۔ اب بارش کو کوئی کیسے توڑ سکتا ہے؟ جو چیز جیسی ہے اسے تو ویسا ہی ماننا پڑتا ہے نا، اس میں لاجک کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں، ایک عام انسان کی نظر میں فیکٹ مکمل ہوتا ہے، ایک ٹھوس چیز کی طرح، لیکن قانون یا لاجک کے میدان میں حقائق چھوٹے چھوٹے عناصر یعنی ایلیمنٹس کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ وہ لیگوز کی طرح ہوتے ہیں۔ ٹریکمین یہی سکھاتے ہیں کہ کسی بھی دلیل کو اس کے عناصر میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اچھا، لیگوز کی طرح توڑ توڑ کر دیکھنا؟ بالکل۔ یہاں پر ایک بہت مشہور بین الاقوامی قانون دان تھے، کیتھ ہائیگیٹ۔ ان کی ایک لوز تھریڈ اسٹریٹجی تھی، یعنی ادھرے ہوئے دھاگے کی حکمت عملی۔ وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اس میں۔ لوز تھریڈ یعنی سویٹر والے دھاگے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، وہی انالوجی ہے۔ ہگ کا ماننا تھا کہ مخالف کی پوری دلیل کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک بڑی منطقی جنگ لڑنا بے وقوفی ہے۔ آپ کو پورا سویٹر نہیں کھینچنا۔
تو پھر صرف ایک کمزوری ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، صرف اس بنیادی دھاگے کو پکڑنا ہوتا ہے جہاں منطق کا تسلسل سب سے کمزور ہو، اور بس اسے آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کر دیں۔ واہ، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی بنے ہوئے سویٹر کا بس ایک دھاگا کھینچنے سے پورا کا پورا سویٹر ادھر جاتا ہے۔ لیکن پریکٹیکلی اس دھاگے کو ڈھونڈا کیسے جاتا ہے؟ اکثر تو لوگ اتنی روانی اور جذبات سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی غلطی پکڑنا ناممکن سا لگتا ہے۔ اس کا ایک بہترین اور انتہائی سادہ سا طریقہ ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے جو ہر چیز کو کھول دیتا ہے، اور وہ سوال ہے ہاؤ ڈو یو نو، یعنی یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ ہاؤ ڈو یو نو، صرف اتنا سا سوال؟ ہاں، جب بھی مخالف کوئی لمبا چوڑا دعویٰ کرتا ہے نا، تو اس کی کہانی کے ہر ایک ایلیمنٹ پر یہ سوال اٹھانا چاہیے۔ مثلاً فرض کریں کسی نے دعویٰ کیا کہ اسے جان بوجھ کر کاروبار میں مالی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ صحیح۔ اب اس دعوے میں دو الگ الگ دھاگے ہیں۔ نقصان کا ہونا ایک الگ ایلیمنٹ ہے، اور اس نقصان کا جان بوجھ کر ہونا یعنی نیت کا خراب ہونا، یہ ایک بالکل دوسرا ایلیمنٹ ہے۔ اوہ اچھا، میں سمجھ رہی ہوں، یعنی نقصان تو ہوا ہوگا لیکن نیت والی بات ثابت کرنا مشکل ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اگر آپ صرف اس نیت والے دھاگے پر مسلسل سوال اٹھائیں کہ آپ نے نیت کو کیسے ثابت کیا، آپ کو اس کے دماغ کا کیسے پتا چلا، تو اکثر اوقات مخالف کی پوری بناوٹ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے، کیونکہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر پوری کہانی کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم پوری تصویر دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور ان چھوٹے ثبوتوں کی کمی کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور وہی ایک چھوٹی سی کمی ان کا لوز تھریڈ ہوتی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، حقیقت میں منطق کو ڈھونڈنا اور اسے توڑنا وہاں کام آئے گا نا جہاں اگلا شخص واقعی لاجک استعمال کر رہا ہو۔ ہاں، یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ضرور ہے۔ مطلب آج کل آپ سیاسی جلسے دیکھ لیں یا کسی آفس کی میٹنگ دیکھ لیں، لوگ تو فیکٹس کی بات ہی نہیں کرتے، وہ سیدھا دھوکے، ہیلے، بہانے اور ذہنی مغالطوں پر اتر آتے ہیں۔ اس وقت یہ لوز تھریڈ کیسے کام آئے گا؟ وہیں پر ریٹوریکل ٹرکس یعنی بحث کے غلط حربے میدان میں آتے ہیں۔ دیکھیں، جب کسی کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہوتے یا جب اس کی لوز تھریڈز کھینچ لی جاتی ہیں تو وہ انسانی دماغ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچھا، یعنی جب لاجک فیل ہوتی ہے تو لوگ ایموشنز اور ٹرکس پر آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ ٹریکٹمن نے کتاب میں ایسی کئی فالسیز یا مغالطوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سب سے عام جو ہے اسے ایڈ ہومینم کہتے ہیں۔ ایڈ ہومینم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہے شخصیت پر حملہ کرنا، یعنی دلیل کو قبول یا رد کرنے کے بجائے جو شخص دلیل دے رہا ہے نا، سیدھا اس کی نیت یا اس کی شخصیت کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اوہ، جیسے کسی کو ذاتی طور پر ٹارگٹ کرنا۔ ہاں، مثال کے طور پر اگر ایک شخص معیشت کو ٹھیک کرنے کا ایک بہترین منطقی منصوبہ پیش کرے اور جواب میں مخالف یہ کہے کہ بھئی اس شخص کا تعلق تو ہماری مخالف سیاست سے ہے، اس کی بات پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ تو ہم روزانہ ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں۔ لیکن رکیے، یہاں میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے، کیا انسانی فطرت ایسی ہی نہیں ہے؟ کس حوالے سے؟ مطلب ہمارا دماغ شاید پیچیدہ فیکٹس اور نمبرز کو سمجھنے کے بجائے یہ دیکھنا زیادہ آسان سمجھتا ہے کہ پیغام دینے والا ہمارے اپنے قبیلے کا ہے یا نہیں۔ تو کیا ایڈ ہومینم صرف ایک سستی چالاکی ہے یا پھر یہ ہمارے دماغ کی ایک بنیادی وائرنگ ہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ کا یہ تجزیہ منطقی اور نفسیاتی طور پر بالکل صحیح ہے۔ صدیوں کی ایوولوشن نے یعنی ارتقاء نے ہمارے دماغ کو ٹرائبلزم یا قبائلیاتی سوچ پر ڈھال دیا ہے۔ صحیح، یعنی ہم اور وہ والی سوچ۔ بالکل، دماغ ہمیشہ اپنی توانائی بچانے کے لیے آسان راستے یا شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے۔ اگر پیغام دینے والا کسی دشمن گروپ کا ہے تو اس کی بات پر ذہنی توانائی خرچ کرنے کے بجائے اسے فوراً غلط مان لینا دماغ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو بیسکلی ہم آلسی ہیں ذہنی طور پر۔ ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں، اور ایک چالاک بحث کرنے والا اسی سستی یا کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر ایک دوسری فیلیسی آتی ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے، اسے نان سیکویٹر کہتے ہیں۔ نان سیکویٹر؟ یہ تو کوئی لاطینی لفظ لگ رہا ہے، اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہے بے تکی بات۔ اچھا، بے تکی بات؟ ہاں، یعنی ایک ایسی صورتحال جہاں نتیجہ اور بنیاد کا آپس میں دور دور تک کوئی تعلق ہی نہ ہو،
لیکن سننے میں وہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ کیا اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ او رکیے، کیا او جے سمپسن والے مشہور قتل کے مقدمے کی مثال وہیں سے آتی ہے؟ بالکل وہیں سے آتی ہے، وہ اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ مجھے یاد ہے جہاں قانونی حقائق بالکل واضح تھے لیکن عدالت کا فیصلہ کسی اور ہی جذباتی رخ پر چلا گیا تھا۔ وہ کہانی سچ میں دماغ کو چکرا دیتی ہے، مطلب کیسے؟ دیکھیں، او جے سمپسن کے مقدمے میں خون، ڈی این اے اور تمام ٹھوس ثبوت قصوروار ہونے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ سب کچھ کلیئر تھا، لیکن قتل کے وقت کا ایک دستانہ یعنی گلو عدالت میں لایا گیا۔ ہاں، وہ چمڑے کا دستانہ۔ صحیح۔ سمپسن کے جو چلاک وکیل تھے جانی کاکرن، انہوں نے عدالت میں سمپسن سے وہ دستانہ پہننے کو کہا۔ اب حقیقت یہ تھی کہ سمپسن نے اس وقت پہلے سے ربر کے دستانے پہنے ہوئے تھے اور وہ خون آلود دستانہ بار بار عدالت کی فریز ہونے کی وجہ سے شرنک ہو چکا تھا، چھوٹا ہو گیا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ ہاتھ میں ٹھیک سے فٹ تو نہیں آنا تھا۔ ایگزیکٹلی، وہ ٹھیک سے فٹ نہیں ہوا، اور اس مخصوص لمحے پر کاکرن نے جوری کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا وہ مشہور ترین جملہ کہا، "If it doesn't fit, you must acquit." یعنی اگر دستانہ ٹھیک نہیں آتا تو باری کرنا لازمی ہے۔ بالکل۔ لیکن منطقی طور پر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل کھوکھلی اور بے معنی ہے۔ میرا مطلب ہے ایک دستانے کا مخصوص حالات میں ٹھیک نہ آنے کا یہ مطلب تو بالکل نہیں تھا نا کہ باقی ہزاروں فورینسک ثبوت جو موجود تھے وہ سب جھوٹے ہو گئے۔ منطقی طور پر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کا کوئی وزن نہیں تھا۔ تو پھر پوری کی پوری جوری اور پورا میڈیا اس ایک بے تکی لائن پر قربان کیوں ہو گیا؟ انسان کے دماغ نے اس وقت کیسے کام کیا ہوگا کہ انہوں نے ڈی این اے کو چھوڑ کر ایک لائن پر بھروسہ کر لیا؟ اس راز کو نفسیات میں رائم ایز ریزن ایفیکٹ یا کوگنیٹو فلوئنسی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس میں انسانی دماغ ان جملوں کو زیادہ سچ اور معقول سمجھتا ہے جو قافیے یا رائم میں ہوں اور آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ اچھا، یعنی کہ کیونکہ فٹ اور ایکوٹ کا قافیہ مل رہا تھا تو دماغ نے اسے سچ مان لیا۔ بالکل۔ فٹ اور ایکوٹ نے دماغ کے اندر ایک ایسی روانی اور آسودگی پیدا کی کہ جوری نے ان پیچیدہ اور تھکا دینے والے ڈی این اے رپورٹس پر توجہ دینا ہی چھوڑ دیا۔ دماغ نے آسانی سے ایک ایسی بات قبول کر لی جو سننے میں وزندار اور خوبصورت تھی، بھلے ہی منطق سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ باپ رے، یہ تو سچ میں ڈراونا اور حیرت انگیز ہے۔ ہمارا دماغ اتنی آسانی سے صرف کافیوں اور آسان جملوں کی وجہ سے فیکٹس کو رد کر سکتا ہے؟ یہ تو پوری ہیومن لاجک پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا؟ اور اس کے بعد کتاب میں جس تیسرے مغالطے کا ذکر ہے، پوسٹ ہاک ایرگو پراپٹر ہاک۔ اوہ، ایک اور لاطینی نام۔ ہاں، لیکن اس کا کانسیپٹ عام گفتگو اور روزمرہ کی زندگی کا سب سے پسندیدہ دھوکہ ہے۔ اس کا مطلب ہے غلط وجوہات یا سبب بنانا، یعنی صرف اس لیے کہ ایک چیز دوسری چیز کے بعد وقوع پذیر ہوئی، لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ پہلی چیز نے دوسری کو پیدا کیا ہے۔ مجھے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں، یعنی کازیلٹی کا مسئلہ۔ ہاں، سبب کو بالکل غلط سمجھنے کی بیماری۔ ٹریکٹمین نے اس مغالطے کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک بہت مزے کا لطیفہ سنایا ہے۔ اچھا، لطیفہ کیا ہے؟ ایک شخص مینہٹن کی سڑکوں پر مونگ پھلی کا مکھن یعنی پینٹ بٹر پھینک رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ چلا رہا ہوتا ہے کہ میں ہاتھیوں کو بھگا رہا ہوں۔ منہیٹن میں پینٹ بٹر اور ہاتھی؟ صحیح، آگے کیا ہوا؟ ایک دوست پاس سے گزرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی، یہاں تو پورے مینہٹن میں کہیں کوئی ہاتھی نہیں ہے۔ تو وہ شخص نہایت فخریہ انداز میں جواب دیتا ہے، دیکھا، میری ترکیب کام کر رہی ہے۔ اوہ، کیا کمال لاجک ہے! یعنی ہاتھی تو پہلے سے ہی نہیں تھے، لیکن اس نے اس کو پینٹ بٹر سے جوڑ دیا۔ بالکل، اس نے کوریلیشن کو کازیشن سمجھ لیا۔ پھرتی مشین ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم ہر چیز میں پیٹرن ڈھونڈتے ہیں۔ ہاں، آپ صحیح طرف جا رہی ہیں۔ جیسے اگر جنگل میں جھاڑیوں کے ہلنے کے بعد شیر کا حملہ ہوتا تھا تو ہمارے آباؤں اجداد نے یہ سیکھ لیا کہ جھاڑیوں کا ہلنا ہی شیر کے آنے کی وجہ ہے۔ ہم نے زندہ رہنے کے لیے کوریلیشن کو ہی وجہ سمجھنا شروع کر دیا، چاہے وہاں شیر ہو یا صرف ہوا۔ زبردست مثال دی آپ نے۔ اسی لیے اس بیماری کو ایفوفینیا کہتے ہیں، یعنی بغیر تعلق کے پیٹرن ڈھونڈنے کی عادت۔ آج کل سیاستدان اور مارکیٹرز اسی عادت کا انتہائی چالاکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلاً کوئی سیاسی لیڈر آ کر کہتا ہے، دیکھیں، جب سے میں حکومت میں آیا ہوں شہر کا موسم کتنا بہتر ہو گیا ہے، یا بارشیں اچھی ہو رہی ہیں۔ حالانکہ منطقی طور پر ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ سیاست کا بارش سے کیا لینا دینا؟ ایگزیکٹلی۔
لیکن عوام کا دماغ کہانیوں کی شکل میں چیزوں کو جوڑتا ہے، اور ایک ماہر بحث کرنے والا آپ کے دماغ کو ایسی ہی من گھڑت کہانی دیتا ہے جہاں دو الگ واقعات کو جوڑ کر نتیجہ نکال لیا جاتا ہے۔ اور ہم معصوم لوگ اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں، لیکن جب آپ ان نفسیاتی خامیوں کو پہچان لیتے ہیں نا، تو آپ ان دھوکوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ صحیح، لیکن ایک مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک معاشرہ یا عدالت ان عام انسانی غلطیوں اور جذبات کے درمیان کسی کی ذمہ داری طے کرنا چاہے تو وہاں کیا کیا جائے؟ یعنی ہم سب ایسی غلطیاں کرتے ہیں تو قانون کیسے فیصلہ کرے کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط؟ بہت عمدہ سوال، اور وہیں سے قانون کا ایک بہت اہم تصور وجود میں آتا ہے، جسے سبسٹینٹیو رسپانسبلٹی اور ریزنیبل پرسن کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ریزنیبل پرسن یا معقول شخص کا لفظ تو میں نے کئی بار قانون کی کتابوں اور خبروں میں پڑھا ہے، لیکن قانون اس بات کا اندازہ کیسے لگاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنا فرض پوری طرح نبھایا یا صرف غفلت کی؟ ہر کسی کا معقول ہونے کا سٹینڈرڈ الگ ہوتا ہے نا۔ دیکھیں، قانون کسی بھی فرد کو فرشتہ تو نہیں سمجھتا، اور نہ ہی یہ توقع کرتا ہے کہ کوئی مستقبل دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے انصاف فراہم کرنے کے لیے ایک آبجیکٹیو سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے، ایک غیر جانبدار پیمانہ۔ اس پیمانے کو ہی ریزنیبل پرسن کہتے ہیں۔ تو یہ پیمانہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ تصور یہ طے کرتا ہے کہ کسی بھی پیچیدہ صورتحال میں ایک عام، سمجھدار اور معقول شخص کیسے ریئیکٹ کرتا۔ یہ ریزنیبل پرسن کوئی اصل انسان نہیں ہے، یہ ایک فرضی کردار ہے جو ہمیشہ آگاہ ہوتا ہے، خطرات یعنی رسک کا وقت سے پہلے اندازہ لگاتا ہے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے۔ مجھے اس سٹینڈرڈ پر سخت اعتراض ہے۔ اچھا، کیوں؟ دیکھیں، منطقی طور پر یہ ریزنیبل پرسن ایک انتہائی روبوٹ جیسی تخلیق ہے۔ اصلی زندگی میں تو انسان ایسے نہیں ہوتے۔ اصلی زندگی میں انسان کو غصہ آتا ہے، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، انہیں اچانک گھبراہٹ ہوتی ہے اور پینک میں آ کر وہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں۔ تو قانون ایک ایسے فرضی شخص کا معیار کیوں سیٹ کر رہا ہے جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتا؟ مجھے تو یہ عام اور عیبی انسان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی لگتی ہے۔ آپ کا یہ اعتراض واقعی بہت گہرا ہے، اور میں بتا دوں کہ فلسفی اور قانونی حلقوں میں اس پر صدیوں سے بحث ہوتی آئی ہے۔ تو پھر قانون اسے بدلتا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس آبجیکٹیو معیار کو بنانے کا مقصد انسانی جذبات کو دبانا نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں ایک قابل عمل سسٹم، ایک آرڈر قائم کرنا ہے۔ اگر قانون ہر شخص کی نیند، اس کے غصے یا پینک کو ایک ایکسکیوز مان لے گا، تو پھر تو معاشرے میں کبھی کسی کی ذمہ داری طے ہی نہیں ہو سکے گی۔ ہاں، یہ بات بھی ہے۔ پھر تو ہر مجرم کہے گا میں ٹھیک سے سویا نہیں تھا اس لیے میں نے ایسا کر دیا۔ بالکل، ریزنیبل پرسن اصل میں سوسائٹی کی کلیکٹیو عام سمجھ یعنی کامن سینس کا قانونی نمائندہ ہے۔ اگر یہ پیمانہ نہ ہو تو ہر غفلت کے بعد لوگ بہانے بنائیں گے، اور اسی معقولیت کے تصور سے کارپوریٹ اور کاروباری دنیا کا ایک اور بہت اہم قانون نکلا ہے جسے ڈیو ڈیلیجنس کہتے ہیں۔ اوہ ہاں، ڈیو ڈیلیجنس کا لفظ تو آج کل ہر سٹارٹ اپ کی میٹنگز اور انویسٹمنٹس میں گونجتا رہتا ہے۔ یہ بیسیکلی کاروبار میں اس ریزنیبل پرسن کا کانسیپٹ ہے نا؟ ایگزیکٹلی۔ کاروباری دنیا میں ریزنیبل پرسن کے عملی کردار کو ہی ڈیو ڈیلیجنس یعنی مناسب تحقیق کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بڑی کمپنی کسی چھوٹی کمپنی کو خریدنے لگتی ہے تو قانون کہتا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہر پیپر، ہر کانٹریکٹ کی بالکل ویسی چھان بین کی جائے جیسی ایک احتیاط پسند شخص کرتا۔ صحیح، یعنی پورا بیک گراؤنڈ چیک کرنا۔ ہاں، اگر مکمل ڈیو ڈیلیجنس کے باوجود بعد میں کوئی مسئلہ نکل آئے جو اندیکھا تھا، تو عدالت سرمایہ کار کو بری کر دیتی ہے، کیونکہ اس نے ایک معقول شخص کی طرح اپنا فرض پورا کیا تھا۔ لیکن اگر آپ نے تحقیق ہی نہیں کی تو پھر ساری ذمہ داری آپ پر آتی ہے۔ یعنی مقصد یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا بنیادی ہوم ورک پورا کیا تھا یا نہیں۔ اچھا، اب یہ سب سیکھنے اور پڑھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی ان ٹولز کو ماسٹر کر لے، اسے لوز تھریڈ کھینچنا آ جائے، ایڈ ہومینم اور قافیوں سے لوگوں کا دماغ کنٹرول کرنا آ جائے، تو وہ آسانی سے کوئی بھی بحث جیت سکتا ہے۔ ہاں، تھیوریٹیکلی تو وہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک اہم موڑ سامنے آتا ہے کتاب میں، اور یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ کتاب کا آخری حصہ ایتھکس آف آرگیومنٹ یعنی بحث کی اخلاقیات کے بارے میں ہے۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص منطق اور ٹرکس استعمال کر کے ہر قیمت پر جیتنا جانتا ہے تو کیا ہر بار اپنے دوستوں، پڑوسیوں یا عدالت کو ہرانا واقعی اس کے فائدے میں ہوتا ہے؟ یہاں آ کر ایک بہترین مفکر اور صرف ایک چالاک شخص کے درمیان اصل فرق واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ بحث جیتنا صرف لاجک یا لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ساخت یعنی کریڈیبلٹی کا کھیل بھی ہے۔ کریڈیبلٹی، یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ بالکل، ہر قیمت پر جیتنا، جسے ہم انگریزی میں ون ایٹ آل کاسٹ کہتے ہیں، دراصل ایک تھکا ہوا اور چھوٹے دماغ کی علامت ہے۔ ٹریکمین نے کتاب میں جارج برنز کا ایک مشہور قول نقل کیا ہے کہ ایکٹنگ کا راز خلوص ہے، اور اگر آپ اسے بھیس بدل کر سکتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ سننے میں تو یہ بڑا طنز لگ رہا ہے۔ طنز ضرور ہے، لیکن ٹریکمین یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ بحث کرنے والے کی سب سے بڑی اور دیر پا طاقت اس کی سچائی اور اعتماد ہوتی ہے۔ آپ چالاکی سے ایک دفعہ تو جیت سکتے ہیں، لیکن بار بار نہیں۔ صحیح، اور اس ساکھ کے خراب ہونے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ لمبی ریس سے پہلے ہی باہر ہو گئے۔ مثلاً اگر ایک وکیل کسی جج کے سامنے ایک جھوٹی لاجک یا کسی ٹرک کا سہارا لے کر کیس جیت بھی جائے تو اگلی دفعہ تو وہ جج اس کی سچی بات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ بالکل، اس کی وقیت ختم ہو جائے گی۔ یہ تو بالکل اس بھیڑیے اور لڑکے والی مشہور کہانی جیسا ہے۔ بار بار جھوٹے الرٹ بجانے اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے اس کا اعتبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ اور میں کہتی ہوں، چاہے قانون ہو، بزنس ہو یا روزمرہ کی زندگی، اعتبار ایک ایسا نایاب سرمایہ ہے جو ایک جھوٹی بحث میں راتوں رات تباہ ہو سکتا ہے، لیکن اسے واپس بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ اسے نفسیات میں کریڈیبلٹی کیپٹل کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ایتھکس یا اخلاقیات کو صرف ایک مذہبی تصور سمجھنا غلطی ہے۔ بحث کے میدان میں ایتھکس ایک انتہائی پریکٹیکل اور ٹھوس اسٹریٹجی ہے۔ یعنی سچا ہونا اصل میں آپ کے اپنے فائدے میں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ایک بہترین مفکر وہ نہیں ہوتا جو ہر شخص کو ذلیل کر کے ہر وقت لڑتا رہے۔ بہترین مفکر وہ ہے جو یہ جانتا ہو کہ کب 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے، کب مخالف کی ٹھیک بات کو تسلیم کرنا ہے، اور کب فیکٹس کو ویسے ہی پیش کرنا ہے جیسے وہ دراصل ہیں۔ یہ تمام اوزار دھوکہ دہی کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنے کے لیے دریافت کیے گئے تھے۔ واہ، کیا خوبصورت پوائنٹ ہے۔ اس پوری گفتگو اور اس تفصیلی تجزیے کو اگر ہم ایک حتمی نتیجے پر لائیں تو آج صرف قانونی دستاویزات کو ہی نہیں خنگالا گیا، بلکہ انسانی دماغ کے ورکنگ مینول کو کھول کر دیکھا گیا ہے۔ بالکل، ہم نے انسانی فطرت کے بہت قریب سے درشن کیے ہیں۔ ہم نے جانا کہ پتھر نظر آنے والے فیکٹس کو عناصر میں کیسے توڑتے ہیں، اور ہاؤ ڈو یو نو کا سوال کتنا طاقتور ہے۔ ہم نے ایڈ ہومینم کی قابلیاتی طاقت کو سمجھا اور نان سیکویٹر کی وجہ دیکھی کہ کیسے قافیے ہمارے دماغ کو آسانی سے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ریزنیبل پرسن سے لے کر انسانی ساخت اور اعتبار کے ان اصولوں پر بات کی جو کسی کو بھی کامیاب بناتے ہیں۔ اور اس پوری تحقیق کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ یہ منطقی اوزار صرف لائرز کی جاگیر نہیں رہنے دیے جا سکتے۔ سیاست میں دھوکے بازوں کو پہچاننا، کاروبار میں بے تکی باتوں سے بچنا اور اپنی نجی زندگی میں اپنے اعتبار کی حفاظت کرنا، یہ سب ایک عام فرد کو واقعی ایک ناقابل شکست انسان بناتے ہیں۔ آنے سے پہلے میرے دماغ میں ایک سوال ابھارا ہے۔ جی بتائیں، کیا سوال ہے؟ اگر ہم تصور کریں کہ سوسائٹی کا ہر فرد بالکل ایک قانون دان کی طرح لاجک اور دلائل سے لیس ہو جائے اور ہر شخص اپنے دوسرے ساتھی کی باتوں میں صرف لوز تھریڈز اور فیلیسیز ہی ڈھونڈنے لگ جائے، تو کیا ہماری عام گفتگو اور رشتے واقعی زیادہ سلجھ جائیں گے؟ یا پھر ایسی سوسائٹی میں ہر شخص دوسرے کے خلاف صرف ذہنی مقدمے ہی لڑتا رہے گا اور ہمدردی بالکل ختم ہو جائے گی؟ یہ ایک ایسی الجھن ہے جس پر غور کرنا سننے والوں کے لیے یقیناً ایک بہترین مشق ہوگی۔ آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔